السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ شیشے کی دیوار سے سر ٹکائے آنسو قطرہ قطرہ اس کی سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے۔ شیشے کے اس پار وہ آئی سی یو میں تھا، نالیوں اور پٹیوں میں جھگڑا ہوا۔ جتنی بار اس کی نظر اس بے جان زرد پڑے چہرے پر جاتی نے سرے سے اذیت سمٹ لائی۔ اس کی ٹانگیں مسلسل کھڑے ہونے کی وجہ سے بے جان سی ہو رہی تھی، مگر اسے یہاں سے دور جانا منظور نہ تھا، سو وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی جب ایک ہاتھ نرمی سے اس کے سر پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ کب تک ادھر کھڑی رہو گی؟ آؤ میرے ساتھ۔ سفید کوٹ کندھوں پر ڈالے ادھیڑ عمر ڈاکٹر دانش نے اسے سمجھایا تھا، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی اور کچھ کہے بنا سر ہلا دیا۔ آ جاؤ گڈ گرل، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، انہوں نے کہا۔ وہ چونکہ متوجہ ہوئی، پھر سر ہلاتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ان کے آفس میں آ کر وہ کرسی پر گر سی گئی۔ مسلسل جاگتے ہوئے اسے 48 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تھکن، پریشانی، خوف اور پچھتاوا مل کر اسے مزید کمزور کر رہے تھے۔ ڈاکٹر دانش نے چائے کے 2 کپ منگوا لیے۔ گرم چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے اسے یاد آیا کہ آج سردی کس قدر عروج پر تھی۔ درجہ حرارت -سینٹی گریڈ پر پہنچا ہوا تھا۔ حالانکہ اسے سردی بہت پسند بھی تھی، وہ پورا سال سردیوں کا انتظار کرتی تھی، مگر آج اسے یہ سردی بہت بری لگ رہی تھی۔ انکل، کیا آپ مجھے کچھ بتانا چاہ رہے تھے؟ اس نے یاد آنے پر پوچھا۔ تم جانتی ہو انہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے بہت افسردہ اور پریشان لہجے میں بتایا۔ جی میں جانتی ہوں۔ اس کے لبوں پر سسکیاں تھیں۔ سسکیوں کے بغیر ان کی ریزن حیران کن ہے۔ میں نہیں جانتا انہیں کیا پریشانی تھی، لیکن ان کو بہت خطرناک نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ لب چپاتی آنسو روکتی انہیں دیکھتی گئی۔ اگرچہ اب ان کی کنڈیشن پہلے جیسی تو نہیں، مگر پھر بھی ہم انہیں بہتر نہیں کہہ سکتے۔ کم سے کم مزید 2 دن انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھنا پڑے گا، انہوں نے کہا۔ اسے لگا جیسے سزا کا فیصلہ مزید 2 دن آگے سرک گیا ہو۔ ڈاکٹر دانش کہہ کر باہر جا چکے تھے۔ اب کمرہ صرف اس کی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کتنا پچھتاوا تھا اس کے آنسوؤں میں، کتنے نوحے تھے اس کے لبوں پہ، اور کتنے سارے کاش تھے اس کے دل میں۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی مثال اس بڑھیا کی سی تھی جس نے ایک مضبوط رسی بنی اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ہر گھڑی درد کی شدت سے سسکتی آنکھیں، اور اوپر سے تیرے وصل کے خواب کے عذاب۔ روز آنگن میں کھڑے پیڑ سے گرتے پتے، اور سر شام پرندوں پر گزرتی آفات۔ نبض اور دل کی بغاوت سے تڑپتی ہے حیات۔ اس بڑے شہر میں بڑھتا ہوا لوگوں کا قحط۔ روز ہوتی ہے میرے ساتھ دیواروں کی جھڑپ، روز ایک سانس کو پھانسی کی سزا ملتی ہے۔ اب تو آجا اے میرے جان کے پیارے دشمن، اب تو آجا کہ تیرے ہجر کے قیدی کو یہاں روز اس شہر میں مرنے کی دعا ملتی ہے۔ دیکھو طیب، مجھے یوں بار بار یہاں مت بلایا کرو، تم جانتے ہو یہ کتنا مشکل ہے۔ گل رانا از حد جھنجھلائی ہوئی تھی۔ جواباً وہ مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں پتہ ہے گل، میں تم پر مرتا ہوں۔ وہ کھل اٹھی۔ ایک بے اختیار مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھوا۔ بس اسی قسم کی باتیں کرتے رہنا، اسے ننھی سی ناک سکیڑی۔ تم کہو تو کوئی عملی قدم اٹھا لوں، وہ بولا، لہجہ خاصا دھمکی میز تھا۔ گل دہل سے گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ اس نے طیب کو گھورا۔ جواباً وہ پھر سے ہنس پڑا۔ ماحول میں رچی شام کی لالی دھیرے دھیرے دور دور تک پھیلتے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت جس جگہ پہ کھڑے تھے وہاں 2 جھولے لگے تھے جن پر سارا دن گاؤں کے بچے جھولتے رہتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کے پلے گراؤنڈ تھی۔ اس وقت ایک جھولے پر گل بیٹھی تھی، جبکہ لوہے کے مضبوط روڈ کے ساتھ کمر لگائے طیب کھڑا اس کے جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہا تھا۔ گل شام کی لالی اس کے رازوں پر دھنک بکھیر رہی تھی۔ وہ اپنی بات بھول کر اسے دیکھے گیا۔ پتہ نہیں وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اسے ہی لگتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے کہتے ہوئے ایک جادب کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ بس، گل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور زور سے ہنس دی۔ اس کی شفاف ہنسی بالکل ایسی تھی جیسے کرسٹل کی میز پر ڈھیر ساری کانچ کی چوڑیاں گر کے بج اٹھیں۔ تم بھی پتہ نہیں کیا بات کرنے لگتے ہو، اس نے جھٹکا۔ گل، ایک بات مانو گی؟ اس کا لہجہ پر سوچتا۔ بولو میری جان، میری بن جاؤ نا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ اور کیا کروں؟ میری بات کا جواب دو۔ تمہاری بات کا جواب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طیب چودھری، کہ تم اپنی ماں کو ہمارے گھر بھیجو اور باقاعدہ طور پر مجھے اپنے نام لکھوا لو، اس نے اطمینان سے کہا۔ طیب قدرے چونکا، پھر خاموشی سے کچی زمین کھرچنے لگا۔ ماحول میں چہچہاتے پرندوں کے شور کے سوا کچھ اور کوئی آواز نہ تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے، وہ بولی۔ کیا جواب دوں؟ طیب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسی، پھر بولی، طیب، اور خود تمہیں جو جواب لینے کی کتنی جلدی تھی؟ گل، میری ایک بات مان لو۔ اس کا لہجہ بدل گیا۔ کون سی بات؟ اس نے زمین پر پیر ٹکاتے ہوئے جھولے کی حرکت روک دی۔ آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟
آؤ بھاگ چلیں۔ اس نے گل کا ہاتھ تھام لیا۔ طائب وہ ساکت رہ گئی۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ طائب کے انداز میں کیا کچھ نہ تھا محسوس کر کے گل دھک سے رہ گئی، مگر میں اس کے رازوں کی دھنک مانت پڑ گئی۔ مگر کچھ نہیں گل، وہ پرعزم تھا اور وہ نیم جاں ہونے لگی۔ تائی، میرے گھر والے، میرے بابا سائیں، میرے لالا، وہ زرد پڑ گئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر مجھے بھول جاؤ۔ اس نے گل کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم سنجیدہ ہو؟ وہ دنگ رہ گئی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جھک مار رہا ہوں، وہ سرد مہری سے بولا۔ لیکن تم میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ بھیج دو نا اپنے والدین کو، وہ رو دینے کو تھی۔ نہیں بھیج سکتا۔ کیوں؟ وہ چیخ پڑی۔ چلاؤ مت، تم اچھی طرح جانتی ہو یہ ممکن نہیں، کیونکہ زنیلا میری منگیتر ہے، اس نے سختی سے کہا۔ تو یہ سب کچھ میرے ساتھ وعدے وعید کرنے سے پہلے سوچنا تھا۔ وہ پھٹ پڑی۔ وہ عجیب سے انداز سے ہنس دیا۔ یہ دل کے معاملے ہیں گلرانہ ملک۔ تو پھر ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو طائب چودھری، جو تم چاہتے ہو وہ میں کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کٹور اور دو ٹوک لہجے میں کہا اور تیزی سے واپسی کے لیے مڑ گئی، مگر اس کی آواز نے آگے بڑھتے قدم روک دیے۔ ایک بات میری یاد رکھنا گلرانہ ملک، طائب چودھری کبھی ہارا نہیں۔ وہ بھی تڑپ نہ جائیں تو اس عشق پہ خاک، ہم سے فقط نگاہ ملانے کی دیر ہے۔ طائب چودھری کی آواز اور اس کے لہجے میں نہ جانے کیسا تھا کہ گل تھرا کر رہ گئی۔ پھر وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ قصر گل میں روزاویز ملک اور گلفشاں ملک رہتے تھے، جن کے دو ہی بچے تھے، زرشام ملک اور گلرانہ ملک۔ گلرانہ نے مقامی اسکول سے میٹرک پاس کیا تو اس کے بعد گھر میں ہی ہوتی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کا اعلیٰ تعلیم دلوانے کا رواج نہ تھا، جبکہ دوسری طرف زرشام انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد اب لاہور سے ہی ایم فل کر رہا تھا۔ حالانکہ تھا تو یہ کھلا تضاد، مگر روایتی باپوں کی طرح زرویز ملک بھی اس کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ زراعت میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، مگر زرشام کو شروع سے ہی گاؤں اور اس کے گھٹے مول سے عجیب سی چڑ تھی۔ وہ کبھی کبھی بہت شدید ہو جاتی تھی، خاص طور پر تب جب گاؤں کی پنچایت عجیب و غریب بلکہ کسی حد تک گھنونے فیصلے کرتی۔ اکثر اس کا باپ سے اس بات کو لے کر جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، مگر وہ اسے سمجھا بجھا کر واپس اس کی جگہ لاہور بھیج دیتے۔ لال حویلی میں سلطان چودھری اور سلمہ چودھری کا بسیرا تھا۔ ان کے دو ہی بچے تھے، طائب چودھری اور زمل چودھری۔ طائب حال ہی میں زراعت میں ماسٹرز کر کے فارغ ہوا تھا اور آج کل کثرت سے گاؤں میں پایا جاتا تھا، اور اس کی آوارہ گردی سے گلرانہ سے ٹکرا گئی۔ دونوں میں جذبے بڑی تیزی سے پروان چڑھے تھے۔ اگر وہ اس کے لیے دیوانہ نہ تھا تو گلرانہ بھی اس کے لیے ساری پابندیاں توڑ کے سے ملنے آتی تھی۔ دوسری طرف زمل چودھری ابھی صرف 13 سال کی تھی۔ اس کی اور طائب کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ ان کے درمیان ان کی دو اور بہن بھائی پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گئے تھے۔ زمل اس وقت مقامی اسکول میں 7ویں جماعت کی طالب علم تھی۔ اس کے خاندانی رواج کے مطابق اسے مڈل تک پڑھایا جانا تھا اور اس کے بعد 4-5 سال تک، جب اس کی عمر بامشکل 17 سے 18 سال کی ہوتی، اسے بیعہ دیا جاتا۔ یوں تو دونوں خاندانوں میں بظاہر کوئی دشمنی نہ تھی، مگر چودھریوں کو ملک فیملی سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ وہ انہیں ذکر پہنچانے کی کوئی موقع ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔ یہ زوریز ملک کی من پسند ہی تھی کہ کبھی دو خاندانوں میں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی قابل ذکر لڑائی۔ سلطان چودھری گاؤں کی پنچایت کے ایک اہم مباحث رکن تھے اور عموماً اہم فیصلوں میں ان کی بات کو ہمیشہ اولی دی جاتی تھی، مگر اپنی فطرتی فسادی طبیعت کے بنا پر ہمیشہ ہی بڑے سخت فیصلے کرتے تھے۔ خاص طور پر اگر کوئی خون بہا یا ونی کا معاملہ آ جاتا تو ان کی ساری ہمدردیاں متاثرہ فریق کے ساتھ ہوتی تھیں، جبکہ زوریز ملک ہمیشہ ہی ایسے معاملہ سے دور رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ کسی حد تک زرشام کے ہم خیال تھے اور ان غیر انسانی رسموں کے سخت خلاف تھے، مگر چونکہ ان کا کوئی تعلق نہ تھا ایسے معاملات سے بھی، وہ ہمیشہ ان سب سے دور ہی رہے۔ آج کل وہ شدومت سے گلرانہ کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ بامشکل اسے ڈاکٹر دانش اس بات پر آمادہ کر سکے تھے کہ وہ تھوڑی دیر جا کر گھر میں ریسٹ کر لے۔ وہ مان تو گئی تھی، مگر صرف 1 گھنٹہ ریسٹ پر ڈرائیور اسے لے کر گھر آیا تو وہ تھکے قدموں اور بوجھے دل کے ساتھ نم پلکیں لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وسیع اور عریض گھر جیسا سنسان گھاٹ بنا ہوا تھا۔ لان سے گزرتے ہوئے اس کی نظر اس محسوس گوشے پر پڑی تھی جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا، کوئی نہ کوئی کتاب پکڑے اور کبھی کبھار ٹی وی پر نظریں جمائے کسی نیوز چینل کو سرچ کرتے۔ سوچتے ہوئے وہ لرزتی ٹانگوں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر دھری حاشیہ ندیم کی خدا اور محبت پر پڑی۔ اس کے اندر کہیں درد مزید بڑھ گیا تھا۔ کتاب اسے برتھ ڈے پر گفٹ کی تھی۔ اس نے بیڈ پر چت لیٹے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس قدر تھکی ہوئی تھی۔ فوراً ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی۔ چند لمحوں میں ہی وہ نیند میں جا چکی تھی، اگرچہ اس کی نیند بڑی بے چین اور تکلیف دہ تھی۔ بار بار وہ کروٹ بدلتی اور پھر ڈراؤنے خوابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
پہلے اس نے دیکھا وہ کسی تاریک کمرے میں تھی جس کی کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان اور دروازہ نہ تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی ہر دیوار پر ہاتھ مار کر رہائی کا کوئی رستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ بہت عجیب سی جگہ تھی، ہر طرف بڑے بڑے درخت اور اتنے گھنے کہ گمان کرنا مشکل تھا کہ سورج کا گزر وہاں سے تھا کہ نہیں۔ وہاں بھی سخت ویرانی اور گھور اندھیرے میں وہ ٹھوکریں کھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر یکلت وہ بھاگتے بھاگتے جیسے کسی گہری کھائی میں جا گری، نیچے بس آگ اور خون تھا، اور یہ سب اس قدر خوفناک اور دل دہلانے والا تھا کہ وہ ایک دلسوز چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور حلق جیسے خشک صحرا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں نکالا اور ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ پھر وہ تیزی سے بستر سے اتری، چپل پہن کر بھاگنے والے انداز میں باہر آ گئی۔ اسے ابھی ہاسپٹل جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گاڑی جیسے اڑی جا رہی تھی اور وہ بار بار ڈرائیور کو مزید تیز چلنے کا کہتی۔ ہاسپٹل پہنچنے پر اسے ڈاکٹر دانش کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اسی طرح بیڈ پر دراز تھا، اس کا لمبا چوڑا شاندار سراپا پورے بیڈ پر بکھرا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے موت سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ اس کے دل میں کچھ ہوا، وہ تیزی سے آگے بڑھی، نزدیکی کرسی کو اس کے بیڈ کے قریب احتیاط سے رکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس کا ڈرپ میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر رو دی، بہت خاموشی سے، بنا کوئی آواز کیے۔ اس کے کتنے ہی بے تاب آنسو رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ اس کے پرنم سرگوشی زمانوں کی تھکن اور تڑپ سمیٹے ہوئے تھی۔ آنے والے بہت سارے دن اس کی ملاقات طیب چودھری سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر سے سخت بے چین اور بے حال تھی، مگر ظاہری طور پر اسی طرح ہنستی کھلکھلاتی قصرے گل میں روشنیاں بکھیرتی تھی۔ آج تو گھر میں خصوصی تیاریاں ہو رہی تھی۔ لاہور سے زرشام ملک 3 دن کے لیے آ رہا تھا۔ گل افشاں ملک جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی، کبھی ہدایت دیتی یہاں وہاں پائی جاتی تو کبھی وہاں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا جس سے انہیں بے تحاشا پیار تھا۔ آج انہوں نے خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کا من پسند مٹن پلاؤ اور روسٹ بھی تیار کی تھی۔ اس وقت وہ ملازموں سے اس کے کمرے کی سیٹنگ ٹھیک کروا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کہیں بھی کوئی کمی رہے، کیونکہ وہ کون سا روز روز آتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دل چاہتا تھا کہ آنے کو۔ جب اس کی بجاروں نے قصرے گل کا مرکزی گیٹ پار کیا تو افشاں ملک کا سیر و خون بڑھ گیا تھا۔ گاڑی رکی اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ زریز ملک نے آگے بڑھ کر سے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی ان کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ ویسے ہی ہوں جیسا ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی جدائی میں ہو سکتا ہے۔ ان کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ زرشام طویل سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر گل افشاں ملک آگے بڑھی تو وہ ان سے ملنے لگا۔ گل رانا نے صرف دور سے ہی سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ وہ بھی سرسری سا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے گل رانا کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں نظر آ رہی تھیں۔ کھانے کی میز پر وہ آپس میں محو گفتگو تھے، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ افشاں ملک خوش دلی سے ڈشز اٹھا کر زرشام کے سامنے رکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے سب میں تھوڑا تھوڑا چکھ رہا تھا، جس پر افشاں خاصی تنقید کر رہی تھی۔ وہ ذرا بھی خوش خوراک نہیں رہا۔ گل بڑی سرد نظروں سے لاٹ کے یہ مظاہرے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سست روی سے پلیٹ میں چمچ لانے میں مصروف تھے۔ پھر اس نے یہ اکتا دینے والا مرحلہ چھوڑا اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جان میں جاؤں؟ اس نے بڑے دھیمے لب و لہجے میں پوچھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرشام اسے نوٹس کرے۔ افشاں نے بنا اس کی طرف دیکھے صرف سر ہلا کے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس کا رنگ بدل گیا۔ وہ اب بھینچے تیز قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کھانے کے بعد اب زریز ملک اس کے ساتھ بیٹھے شکار کا پروگرام بنا رہے تھے، جبکہ وہ ہمیشہ ہی اس قسم کے تشدد پسندانہ وحشیانہ مشاغل سے دور رہتا تھا، اس لیے اس نے صاف طور پر جانے سے نہ کر دی تھی۔ ویسے بھی افشاں ملک نے اسے یہاں ایک انتہائی ضروری کام سے بلایا تھا، اور وہ کام تھا کہ گل رانا کے لیے خاندان کے 2-3 گھروں سے شادی کا پیغام آیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ مل کر کوئی ایک گھرانہ دیکھ کر منتخب کر لے۔ کچھ دیر اسے منانے کے بعد زریز نے ہار مان کر موضوع گفتگو بدل دیا۔ اب وہ افشاں ملک کی عین خواہش کے مطابق بیٹھے تھے اور اسے بتا بھی رہے تھے کہ ان کے ساتھ مل کر بہن کی بات تو فائنل کرے گا ہی، مگر دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی سوچے۔ جواباً وہ بے جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ آپ جانتے ہیں بابا، شادی میری زندگی میں سب سے آخر میں ہے۔ وہ اس کی عجیب سی بات سن کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا بات ہے زرشام، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ابا جان۔ میں شادی ضرور کروں گا اور آپ کی مرضی سے ہی کروں گا، مگر ابھی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مگر بیٹا یہی تو عمر ہوتی ہے شادی کی اہمیت کی۔ افشاں اپنی حیرانی نما پریشانی چھپا نہیں سکی تھی۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ ارے نہیں اماں جان، شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم شادی بھی 50 سال کی ہو کر کرنے کا سوچو۔ انہوں نے قدرے خوفگی سے کہا۔ ارے بیگم کمال کرتی ہیں،
کون ہونے دے گا اسے 50 سال کا؟ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھیں اس کے لیے اور بات کرے۔ زریز ملک نے شد و مد سے اپنی تجویز دی تھی۔ پلیز بابا جان، شادی میری ایم کی لسٹ میں اس سے سب سے آخر میں، اور یقین رکھے جب بھی میرا موڈ ہوا آپ کو سب سے پہلے انفارم کر دوں گا۔ وہ اکتا سا گیا تھا، مسلسل خود کو موضوع گفتگو بنا دیکھ کر اس کا موڈ دیکھ کر زریز ملک نے بات بدل دی تھی۔ مگر وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ تقدیر انہونی کا دوسرا نام ہے، اور بندوں کی سوچ، ان کے ارادے اپنے حساب کتاب سے ہوتے ہیں، جبکہ رب عظیم اس پابندی سے مبرا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ تینوں نفوس قصرے گل کی طرح بڑھتی ہوئی آندھی سے بے خبر تھے۔ اس نے اپنی خاص ملازمہ کے ہاتھ طائب چودھری کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اسے ملنا چاہتی ہے، اور اسے شام وہ بڑی رازداری سے اپنے محسوس مقام پر موجود تھی۔ آج وہ جھولے پر بیٹھنے کی بجائے کھڑی تھی۔ موسم سردی کی شدت بتدریج بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی یوں محسوس ہوا تھا جیسے دھند اور قہر آسمان سے برس رہا تھا۔ طائب بہت خاموش تھا، اور وہ بھی ہر سناٹے کا راج تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنا تھی طائب۔ کچھ دیر بعد وہ بڑی گہری اور فیصلہ کن آواز میں بولی تھی۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ طائب کا لہجہ بھی سوالی تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے الفاظ جمع کر رہی ہو۔ بابا سائیں اور للا میری بات طے کرنے والے ہیں۔ اس نے بامشکل الفاظ جوڑے تھے۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ اگر مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے گل، اس نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت ہے، وہ چبا چبا کر بولی۔ طائب کنگ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری بات سنو گل، اس نے جہرانہ انداز سے اس کے بازو کو جھٹکا دیا تھا۔ طائب بدتمیزی مت کرو۔ گل رانا نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑوایا تھا۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا، وہ چلایا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکوں گی، تمہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ تو پھر میری بات مان لو گل۔ نہیں طائب، میں یہ رستہ نہیں، یہ صرف ذلت ہے۔ وہ ہلکا گئی تھی اور کمزور پڑ گئی تھی۔ میں تمہیں بھگا نہیں رہا گل، میں تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں گا۔ میرا گھر جس کا میں وارث ہوں، لال حویلی کا اکلوتا وارث۔ اس نے کیان کی ڈور گل کے ہاتھوں میں تھمائی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو طائب؟ بالکل سچ۔ تم میرے ساتھ دھوکا؟ وہ رک گئی۔ طائب نے اس کی بات کاٹ دی۔ قطعاً نہیں، سوچنا بھی مت۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں گلرانا، اور یہ محبت نام زندگی میں بس ایک ہی بار ہوتی ہے کسی خاص سے۔ میرے لیے وہ تم ہو۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ گل نے اس کے الفاظ سے پھوٹی سچائی کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ وہ جیسے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں آتی جا رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو گے تو نہیں؟ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں؟ وہ شکوک میں مبتلا سی بولی تھی۔ طائب چودھری مرد ہے گل، اور یہ ایک مرد کی زبان ہے جس سے پھرنے سے بہتر میں مر جانا پسند کروں گا۔ اس نے شدت پسندی کی انتہا کر دی تھی۔ طائب میں آنسو اس کی آواز پر غالب آ گئے تھے۔ فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک طرف 21-22 سال تک پھولوں کی مانی رکھنے والے والدین، اور دوسری طرف آئندہ آنے والے سالوں کو گلستان بنا دینے کا دعویٰ دار۔ وہ جیسے کسی دوراہے پر کھڑی تھی۔ چند لمحے گزر گئے، پھر اس نے سوچا، خوش قسمتی اس دروازے پر ایک ہی بار دستک دیتی ہے، اور ہم اس کی دستک کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں۔ اس نے اپنے دروازے پر دی جانے والی دستک کو نظر انداز نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طائب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زمین پر آگ تھی، تارے لہو میں لتھڑے تھے، ہوا کے ہاتھ میں خنجر تھا، اور پھولوں کی پھٹی پھٹی ہوئی آنکھوں میں ایک دہشت تھی۔ ارادے ٹوٹتے جاتے تھے، اور امیدیں حصارِ دشت میں بکھری تھی، اسی طرح جیسے نشان بھٹکے ہوئے قافلوں کے رہ جائیں۔ اس کے لیے بھی زمین سرد جہنم بن رہی تھی، اور اس کی خوفزدہ نگاہیں ایک مہم اور دردناک نظارے میں اس چہرے کو تکتی تھی، جیسے کوئی معصوم ہرن کسی جال سے بچنے کی اپنی سی کوشش کرتا ہو۔ وہ یہ تو چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد ہوش آ جائے، ایک بار اسے دیکھے، پھر چاہے کچھ بھی ہو، جو سزا وہ اسے دے گا وہ قبول کر لے گی۔ بلکہ اس نے تو یہ تک سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کہے گی کہ خدا کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالو، مگر آنکھیں تو کھولو، مجھ سے بات تو کرو، خواہ برا ہی بھلا ہی کہو۔ مگر وہ تو جیسے سارے عالم سے بے خبر تھا۔ کب سے بیٹھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ اس نے نیم وا لبوں سے کتنی ہی دعائیں مچل رہی تھی جو عرش بریز سے مقبولیت چاہتی تھی، اور بے بسی اور کچھ نہ کر سکنے کا احساس اسے مارے دے رہا تھا۔ ڈاکٹر دانش کا بلاوا آیا تو وہ سست روی کے ساتھ اٹھ کر چل دی، اور اب وہ ان کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھی منتظر تھی کہ وہ کچھ کہے۔ آپ نے بلایا تھا انکل؟ اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں۔ انہوں نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ ساری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ میز کے آگے جھک آئے ٹیبل پر کونیاں ٹکاتے جو انہوں نے کہا وہ از حد حیران کن اور کسی حد تک پریشان کن بھی تھا۔ وہ اس کے سر سے بلائیں ٹالنا چاہتے تھے۔ اس نے بے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ آئی ایم سوری انکل، مگر میں کبھی بھی آپ کی بات نہیں مان سکتی، اور ان کی اجازت کے بغیر تو قطعی نہیں۔ اس نے دو ٹوک کہا۔ مگر بیٹا، اس میں میرا مفاد کسی طور پر شامل نہیں ہے۔ میں تو اس نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ میں جانتی ہوں انکل، مجھے آپ کے خلوص پر بالکل شبہ نہیں ہے، مگر میں مجبور ہوں۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ 1 گھنٹے تک۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ طائب کے ہاتھ میں تھما دیا۔
ٹھیک ہے پھر آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا، میں ذرا تب تک ان کو دیکھ آؤں۔ وہ اٹھ گئی، واپس اس کے کمرے کی طرف آتے ہوئے اس کی دھڑکن بڑھ رہی تھی اور قدموں میں لرزش سے آگے تھی۔ دوبارہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش اسے اس کے الفاظ سنائی دے جائیں۔ وہ اس کے بیڈ پر سر رکھ کر دھیرے سے بولی، میں نے اپنی ساری تصویروں کو آگ لگا دی ہے، سارے آئینے بجھا دیے ہیں اور اپنی یادوں کو وہاں پھینک آئی ہوں جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ تمہاری یادوں کو منتظر تو دل کے قبرستان میں رہتا رہے گا، مگر یہ خندق تم نے کھودی اور میری حیثیت اس وقت جوئے بازی کی سی ہے جس نے بازی کھیلی اور سب گوا دے۔ لیکن نہیں، ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے داؤ پر لگانے کے لیے۔ اب میں حاضر ہوں، ہاں وہی جو میں کہہ رہی ہوں درست ہے، میں اپنا آپ داؤ پر لگانا چاہتی ہوں، اور میری قیمت لگاؤ اور مجھے مسلوب کر دو۔ آنسو حقیر کچوکوں کی طرح اس کی آنکھوں سے رنگتے ہوئے ماتم جاری رہا۔ ایک سرد دوپہر نے قصرے گل کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ سورج نے آج صبح سے صورت نہیں دکھلائی تھی اور ہر چیز جیسے سردی کی شدت سے ٹھٹھرائی ہوئی تھی۔ زریز ملک نے بیٹے کے ساتھ مل کر آخرکار ایک رشتے کو فائنل کر دیا تھا۔ آج شام کو وہ ان کے گھر جا رہے تھے رشتہ فائنل کرانے کے لیے۔ زر شام ماں کے کمرے میں آیا تو کافی دیر بیٹھا رہا۔ آج رات کو یوں بھی وہ واپس جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا کہ کچھ دیر رانا کے پاس بیٹھ جائے گا، شاید جلدی ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر یہ کیا، وہ تو تھی ہی نہیں، کمرہ خالی تھا۔ وہ واپس افشاں ملک کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اماں جان، رانا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں تھی، وہ حیرانی سے بولی۔ نہیں، وہاں نہیں۔ اچھا آؤ میں دیکھتی ہوں، ادھر ہی ہوگی، اس نے کہاں جانا ہے بھلا؟ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ بے بسی کبھی کبھی موت سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے، موت کبھی اپنے ہونے پہ روتی بھی ہے۔ اعتماد کا نازک شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ قصرے گل کی لاڈلی بیٹی روایتوں اور عزتوں کو رونتے ہوئے پنجرہ توڑ کر جا چکی تھی۔ ایک ہولناک آتش زدگی ہوئی تھی اور زریز ملک کے وجود میں جس نے انہیں جھلسا کر رکھ دیا تھا، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس کو غائب کیا گیا تھا۔ وہ غائب ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں میں خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی اور پھر زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب زریز ملک کے پرسنل نمبر پر ایک فون آیا تھا جس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی۔ لال حویلی سے آنے والی یہ فون کال سلطان چودھری کی تھی۔ رانا اور طیب چودھری کا نکاح ہو چکا تھا۔ طیب چودھری نے اسے لے کر سیدھا لال حویلی گیا تھا جہاں گل کو اس کے ساتھ دیکھ کر سلطان چودھری پہلے تو کنگ رہ گئے تھے، مگر بیٹے سے ایک طویل بحث کے بعد ان کے دماغ نے ایک شیطانی منصوبہ تشکیل دینا شروع کر دیا تھا۔ جبکہ اس منصوبے سے طیب و سلطان بے خبر تھے، انہوں نے فوراً کچھ احکامات جاری کر دیے جن میں سرفہرست لال حویلی کی سجاوٹ اور ایک بھرپور جشن کی تیاری کا حکم تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں بھی کوئی کمی رہے، آخر طیب ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، تبھی وہ حد سے زیادہ پرجوش تھے۔ دوسری طرف سلمیٰ چودھری نے اپنے شریک حیات کی اس اوور ایکسائٹمنٹ کو کچھ سمجھ رہی تھی۔ شاید وجہ یہ ہو کہ وہ ان کی فطرت کو جانتی تھی۔ بھلا زریز ملک کو نیچا دکھانے کا یہ نادر موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتے؟ رانا انہیں دلی طور پر پسند آئی تھی کیونکہ کم سے کم وہ اس زرنیلا سے تو بہتر تھی جو صرف ان پڑھ ہی نہ تھی بلکہ بدتمیز و گستاخ بھی تھی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی حویلی میں دیگیں کھڑکائی جانے لگی۔ مہمانوں کو فوری طور پر سندیسہ دے کر بلایا گیا تھا۔ ان کی بھانجی رانا کو بنانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے لیے اپنے سارے زیور نکال کر رکھ دیے تھے۔ دوسری طرف طیب بھی باپ کی اس حد خوشی اور رضامندی پر از حد خوش تھا۔ اس کی نظر میں باپ کی قدر و اہمیت مزید بڑھ گئی تھی۔ حویلی کی تیاریاں دیکھ کر وہ ہکا بکا سا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ کہ شاندار جشن تھا جس میں رانا ہمیشہ کے لیے اس کی بنا دی گئی تھی۔ تب سلطان چودھری نے بھرے بنڈال میں سارے گاؤں کے سامنے یہ مسئلہ حل کیا کہ زریز ملک کی گمشدہ بیٹی ہی میرے بیٹے طیب سلطان کی بیوی ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ طیب کے لیے اپنے باپ اور قصرے گل کو ٹھوکر مار کر چلی آئی ہے۔ اس خوشی میں میں اپنی حویلی کا نام لال حویلی سے بدل کر گلکدہ رکھنے کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک سناٹا طاری تھا، پھر دبی دبی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ اسی سنا میں سلطان چودھری کا فون کان سے لگاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے کہ انہیں زریز ملک کو یہ خوشخبری سنانی تھی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بڑے طنزیہ اور فاتحانہ لہجے میں انہوں نے زریز ملک کو سب کچھ بتا دیا، اور پھر فون بند کرنے سے پہلے بڑے ہنستے ہوئے اور زہریلے لہجے میں کہا تھا انہوں نے، بڑے افسوس کی بات ہے ملک، تم سے ایک بیٹی بھی نہ سنبھالے گی۔ اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ اس بات سے قطع بے خبر تھے کہ خدائی لہجے میں بات کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ رب کریم فرماتا ہے کہ غرور میری چادر ہے، جس نے اسے کھینچا میں اسے رسوا کر دوں گا۔ وہ علم تھے کہ جس ذات کو وہ زریز ملک کی جھولی میں ڈال کر جشن منا رہے تھے، وہی ویسے ہی ذلت و تذلیل کا ایک طوق ان کے گلے میں پڑنے والا تھا۔ ہم ایک راہ پر چلتے تو کس طرح چلتے، تیری زمین کسی اور ہی مدار میں تھی، میرا ستارہ کسی اور آسمان میں تھا، ہم ایک دوجے سے ملتے تو کس طرح ملتے، انا کا تیز سمندر جو درمیان میں تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کی منتظر تھی، کب سے پل کے بجائے اس کے صورت تک رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں کھولے اور سب سے پہلے اس کو دیکھے اور پھر اس سے منہ موڑ لے۔ پتہ نہیں وہ اتنی اذیت پسند کیوں ہو رہی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ شاید
آخری بار اس نے نم آنکھوں سے سوچا، اس کے ہاتھ نے دھیمے سے حرکت کی تھی، وہ تڑپ کر سیدھی اور اس پر جھک گئی، اس کی پلکیں لرز رہی تھی، پھر وہ کھل گئی اور سب سے پہلے وہ نگاہ اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ زمل۔ اس کے خشک ہونٹوں سے اس کا نام کسی صحیفے کی طرح ادا ہوا تھا۔ زمل کے لبوں سے کراہی نکل گئی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں۔ سب سے پہلے وہ کچھ بولتا، ڈاکٹر کا پینل اندر آ گیا۔ انکل پلیز مجھے بات کرنے دیں، مجھے وہ مچلتی روتی ان سے کہہ رہی تھی، مگر ڈاکٹر دانش نے نرمی سے اسے باہر کی طرف دھکیل دیا۔ وہ کوریڈور کی دیوار سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گے، مجھے ان سے معافی تو مانگ لینے دی ہوتی انکل۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ قصرِ گل میں جیسے موت کا سناٹا تھا۔ گل افشاں ملک کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ زرشام ان کی بیٹی سے لگا بیٹھا تھا، جبکہ زریز ملک تب سے مسلسل کمرہ بند کیے ہوئے تھے۔ گھر میں تقریباً سبھی رشتہ دار اکٹھا ہو چکے تھے، جس میں سرفہرست تبریز چاچا تھے، جو کہ بالآخر زریز ملک کو منا لینے کے بعد خود بھی ان کے ساتھ بند کمرے میں خدا معلوم کو کون سی خاص گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ ناممکن ہے تبریز، میں یہ بھول جاؤں۔ وہ جیسے خون کی گھونٹ پی رہے تھے۔ چودھری وہاں پہنچے گا، کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا، تبریز نے کہا۔ یہ ذلت میری برداشت سے بہت بڑھ کر ہے، میں اس بات کو ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ ان کی آنکھوں میں انتقام کی سرخیاں اتر آئی تھی۔ تو پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ گل رانا کی واپسی کا مطالبہ کریں گے؟ میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں؟ وہ بھڑکے اٹھے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے وہاں، اور اب تو لازماً اسے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر چکے ہوں گے کہ وہ پنچایت کے سامنے یہی ظاہر کرے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اور ویسے بھی اس کے واپس آنے سے کون سا یہ ذلت و تذلیل عزت میں بدل جائے گی؟ اس لیے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ میں ان سے کچھ اور مطالبہ کروں گا۔ کس چیز کا مطالبہ؟ بیٹی کے بدلے بیٹی۔ اس کا لہجہ صفاق تھا۔ لالا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تبریز جیسے ہل کر رہ گئے تھے۔ میں پاگل ہو رہا ہوں تبریز، اور یاد رکھنا جو میرے رستے میں آیا بچ نہیں سکے گا۔ وہ حواسوں میں ہی نہ تھے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس کی بیٹی بہت کم عمر ہے، بلکہ شاید 13-14 سال کی ہے۔ وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے لالا، زرشام آپ کو بالکل نہیں کرنے دے گا یہ۔ انہوں نے جیسے انہیں زرشام کی باغی اور ضدی فطرت یاد دلائی تھی۔ اسے ماننا پڑے گا تبریز، اگر وہ میرا بیٹا ہے تو اسے یہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ مگر لالا اگر اس نے اعتراض کیا تو؟ نہیں، میں اسے اعتراض کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ پھر بھی میں نے کہا نا تبریز، میں انتقام میں اندھا ہو چکا ہوں۔ میرے خون میں انتقام کی آگ ہے، اور یہ پیاس اب تبھی بجھے گی جب میں سلطان چودھری کی بیٹی کو اپنے گھر لاؤں گا اور عبرت کا مثال بنا دوں گا۔ وہ خوم اشام لہجے میں بول رہے تھے۔ اسی دوران انہیں فون آ گیا کہ پنچایت بیٹھ چکی ہے۔ سلطان چودھری بھی آ چکا تھا۔ انہوں نے تبریز کو ساتھ لیا اور خود بھی روانہ ہو گئے۔ لال حویلی میں ایک آرام سا مچ گیا۔ سلطان چودھری کو بالکل امید تھی نہ توقع کہ زریز ملک اس معاملے کو پنچایت تک لے جائیں گے۔ وہ سٹپٹا سے گئے تھے، مگر پھر اپنے طاقتور باسوخ ہونے کا احساس ہوتے ہی انہوں نے نحوت و کرفوس سے سر جھٹکا اور طائب کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ دونوں پارٹیوں کے ساتھ ساتھ مسلح گارڈ بھی تھے، تاکہ اگر کوئی فریق کسی غلط ارادے سے بھی آیا ہو تو ناگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ طائب چودھری پر الزام تھا کہ اس نے معصوم اور نادان گل رانا کو ورگلایا تھا اور اسے مجبور کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فرار ہو جائے۔ اس کے اس قدم نے ملک خاندان کی عزت شان کا بت دھڑم سے نیچے گرا دیا تھا۔ زریز ملک نے اس قدر واویلا مچایا تھا کہ وہ اتنا تماشا لگایا کہ پنچایت ان سے یہ پوچھنے پہ مجبور ہوگی وہ کیا چاہتے ہیں، جس کے جواب میں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ان کی توہین ہوئی ہے، اس لیے ان کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی سلطان چودھری کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیں۔ اب وہ خدا معلوم یہ وٹا سٹا تھا یا ونی کی منحوس کالی رسم۔ سلطان چودھری صحیح معنوں میں چکرا کر رہ گئے تھے۔ اس بات کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ معاملات یہ رخ اختیار کر جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ وہ تڑپ کر کھڑے ہوئے۔ ذرا سانس لیجئے چودھری صاحب، آج آپ پنچایت کے رکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ مدعی علیہ کے حیثیت سے آئے ہیں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے انہیں ٹوکا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بیٹھ گئے۔ طائب اب مضطرب نظر آ رہا تھا۔ ایسے بہت سے معاملات اس طریقے سے حل کیے گئے ہیں۔ مجھے آپ سے انصاف چاہیے سائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا یک طرفہ فیصلہ گاؤں کے مکینوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہاں صرف طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ زریز ملک کا لہجہ زہریلا ہو گیا تھا۔ سلطان چودھری نے کچھ بھی بولنا چاہا، مگر سرپنچ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا تھا، اور پھر سرگوشیوں میں بحث ہونے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ فیصلہ سنا دیا گیا جس کی خواہش زریز ملک نے کی تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کیا گیا فیصلہ بلند آواز میں سنایا تھا۔ اس پنچایت نے دونوں فریقین کا بیان لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ زریز ملک مظلوم ہے، ان کی عزت نیلام ہوئی ہے اور سارے گاؤں میں ان کا تماشا بن گیا۔ اس لیے ایسے معزز اور معتبر شخص کی عزت بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سلطان چودھری کی بیٹی ونی کر دی جائے اور اس کا نکاح زرشام ملک سے کر دیا جائے۔ یہ پنچایت کا حکم ہے اور اس میں ذرا سی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ سارا ہمارا کام مظلوموں کی داد رسی کرنا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بول سکتا ہے۔
जुरेज मलिक के चेहरे पर जीत की खुशी थी। उन्होंने सुल्तान चौधरी को देखा तो इनकी आंखें पुकार रही थी कि तुमने देखा चौधरी, इसे कहते हैं इंतकाम। फिर वो उठ खड़े हुए और मैं अपने बेटे की बारात लेकर कब आऊं चौधरी। इनका लहजा सर्द और चुभता हुआ था। इसकी जरूरत नहीं, निकाह नहीं होगा। ताइब जाओ जमल को ले आ। सुल्तान चौधरी का कद, लहजा कदरे धीमा पड़ गया था। ताइब तरीक चेहरे के साथ बाहर निकल के वो तूफानी अंदाज में गढ़ चलाता हुआ लाल हवेली में दाखिल हुआ था। हवेली में ताहाल जश्न जारी था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा। पता नहीं आज का दिन अपने जलवे में क्या क्या लिए हुए था। गुराना हाल में सब लड़कियों, औरतों और बच्चों में घिरी बैठी थी और इसके बिल्कुल साथ जमल बैठी थी। ताइब को लगा कि इसका दिल फट गया हो। वो तेजी से गुल की तरफ आया और कदरे झुककर बोला, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करना है। सब लोग हैरान रह गए। जुम से हैरानी नुमा आवाजें उठी, मगर वो किसी की तरफ देखे बिना इसका हाथ थाम कर कमरे की तरफ बढ़ गया। गुल हैरान सी रह गई। कमरे में दाखिल होती इसने दरवाजा बंद कर दिया। क्या बात है ताइब? मेरी बात का मुख्तसर जवाब देना। गुराना जरशाम मलिक कैसा आदमी है? बहुत अच्छे। लाहौर में क्या करता है? मास्टर्स के बाद एमफिल कर रहे हैं। मजाज कैसा है? कम गो और बहुत नरम मिजाज। ये खून बहावनी का कारोकारी और वट्टा सट्टा वगैरह की रस्मों के बारे में क्या क्या ख्यालात हैं इसके? बहुत सख्त खिलाफ हैं। जब भी गांव में कोई ऐसा मसला होता है तो वो बाबा से बहुत झगड़ते हैं और सच तो ये है कि इस वजह से वो ज़्यादा गांव आना पसंद नहीं करते। कहीं इंगेजमेंट वगैरह नहीं, इन्वॉल्वमेंट, जहाँ तक मुझे इल्म है वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है और वो हमेशा बाबा को यही कहते हैं कि वो इनकी पसंद से शादी करेंगे। अब सुनो, तुम्हारे बाप ने पंचायत बैठाई है। और वो आस्ता आस्ता साहित्य वसीले बताता चला गया। दूसरी तरफ जुरेज मलिक फोन पर जर शाम से झगड़े थे। वो इसे करीब करीब हर तरह से धमका चुके थे, मगर वो भी हिटका पक्का था, मानकर ना दिया। मुझे बड़ा इन्हें तड़प कर आखिरी पत्ता इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने इसे धमकी दी कि अगर वो इसे निकाह के लिए रजामंद ना हुआ तो वो गुल अफशां को तलाक दे देंगे। और बड़ा ज़हीन और ज़िद्दी सा जर शाम इस पॉइंट पर आकर हार मान गया था। और फिर वो सब हो गया। दिन का सूरज ढलते ढलते दो जिंदगियों को तारीख कर गया था। निकाहनामे पर साइन करते हुए इसे हंसी आ रही थी। क्या था वो? इन रस्मों के खिलाफ था, इनसे नफरत करता था। हमेशा हमेशा बाप से इनकी वजह से झगड़ता और आज खुद ही इनकी भीड़ चढ़ गया था। इन दूर दराजों का क्या करूं जिनके पीछे रिश्तों की जंजीरों में जकड़े हुए ख्वाब और ताल्लुकदारों में उलझा हुआ एहसास और वफादारियों में सूरत तमन्नाएं चीखना चाहती हैं। और इन दूर दराजों का क्या करूं जिनके पीछे धड़ा धड़ाते हुए सीनों में वहशतें चुन दी गई हैं, आरज़ुओं की खेतियां होके जश्न के सबूत कर दी गई हैं। ताइब की कोशिश थी कि वो कम से कम एक बार शाम से बात जरूर करे, इससे मिले ताकि इसे तसल्ली हो सके, मगर इसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। शाम ने कहा कि फौरन बाद वापस कसरे गुल रवाना हो गया था। इस बात का ताइब को दिली अफसोस हुआ था। वो बहरहाल खुद को ही कसूरवार गर्दान रहा था। इसने गुराना को गलत रास्ते से अपनाने की बजाय सीधी तरह अपने वालिदैन के सामने अपना मामला रख दिया होता या फिर इन्हें मजबूर किया होता। वो इसका रिश्ता लेकर कसरे गुल जाते तो हालात यकीनन मुख्तलिफ होते, मगर अफसोस इसके उठाए एक गलत कदम ने 4 लोगों की जिंदगियों का रुख बदल दिया था। पता नहीं अब क्या होने वाला था। शाह मलिक जब से आया था मुसलसल कमरा बंद था। वो तो किस्मत के इस मजाक पर बस हैरान था। आखिर ये इसके साथ हुआ क्या हो गया था? अब पता नहीं वो लड़की कैसी थी जो ख्वामखा इस भयानक रस्म की भीड़ चढ़ गई थी। बहुत देर तक वो जाता रहा और सोचता रहा। फिर इसने अपना बैग खोला और पैकिंग करने लगा। सामान था ही कितना, 2 मिनट में समेट गया। इसी स्नाह में दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, इसने कहा। हम दरवाजे बड़े डर सहमे और झिझकते हुए अंदाज में खोला कि जरा शाम की नजरें आने वाले पर जम की। ये चेहरा इसके लिए बिल्कुल नया था। वो करीबन 14-15 साल की एक मासूम नोखेज लड़की थी जिसने बदरंग कपड़े पहन रखे थे। इसकी फटी ओढ़नी, इसके सुनहरे बाल झांक रहे थे। इसका चेहरा सुर्ख था और आंखें सूजी हुई थी। इसके हाथ में खाने की ट्रे थी। कौन हो तुम? वो खासा चूम कर बोला था, जिसके जवाब में इसने अपनी हरासा आंखें उठाकर बेहद शिकायती नजरों से इसे देखा था। वो हैरान सा रह गया। लड़की आंखें आंसू से भरी हुई थी। और आंखें क्या थी मेरे खुदा, जैसे 2 नन्हे नन्हे चमकते सुनहरी कांच। इसने सिसकी सी ली थी। मैं आपकी मुलाजमा। वो बदस्तूर ट्रे हाथों में उठाई हुई थी। इसने जैसे रटे रटाए अल्फाज बोले। ओ अच्छा, तो तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने मारा है? वो अब आंसू के साथ रो रही थी। ट्रे इसके हाथ में लर्ज रहा था। जर शाम ने ट्रे इसके हाथों से ले लिया और इसी सुनाह में इसकी नजर इसकी दाएं किनारे पर पड़ी जिसमें मोटा सा सिल्वर कलर का कड़ा था। वो इस बात की दलील था कि वो किसी नीच जात से ताल्लुक रखती थी। वहां ये कड़ा इस बात की निशानी थी। किसने मारा है? जर शाम ने गिलास में पानी डालते हुए पूछा। इससे फिल वक्त अपने सिवा किसी से भी हमदर्दी नहीं हो रही थी। बड़े मलिक जी ने, वो बदसू रो रही थी। नाम क्या तुम्हारा? इससे पहला घूंढ लेकर पूछा था। जमल। वो हल्का सी गई थी। जर शाम पर जैसे कमरे की छत आ पड़ी। गिलास इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और पानी कारपेट पर बह गया। तुम जमल हो?
وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسی طرح روتی رہی اور اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ جب اسے تبریز چاچا اپنی گاڑی میں ڈال کر لے کر آئے تھے تو قصرِ گل میں پہنچتے ہی زریز ملک نے اسے بے اختیار پیٹنا شروع کر دیا۔ اگر فیملی کے دوسرے لوگ درمیان میں نہ آتے تو شاید وہ اسے مار ڈالتے۔ پھر اسے ملازموں کے سپرد کر دے اور ان سے کہا گیا کہ وہ بھی ملازموں والا درجہ دیں۔ اسے گھٹیا اور گھسے ہوئے کپڑے پہنانے کو کہا گیا اور ستم بلائے ستم کے اسے وہ سلور کڑا پہنا دیا گیا تھا۔ وہ بھی مکمل طور پر ملازموں اور نوکرانیوں کے قبیلے کی لگے۔ شام کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ زمل اتنی سی لڑکی ہوگی یا شاید بچی کہنا مناسب ہوتا۔ ظلم کی انتہا تھی۔ کھولتے دماغ اور جلتی آنکھوں سے وہ کسی بگولے کی طرح چکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اور پھر قصرِ گل کے در و دیوار نے دیکھا کہ ظہرشام ملک جو کبھی باپ کے سامنے بلند آواز سے نہ بولتا تھا، قصرِ گل نے اس کی چنگاڑیوں سے گونج رہا تھا۔ اس نے زریز ملک سے اتنا جھگڑا کیا کہ حد نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ سب کچھ جانتے تھے اور جانتے بوجھتے انہوں نے ظہرشام کو قربانی کا بکرا بنایا۔ صرف اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے وہ اس حد تک گر گئے کہ ایک بچی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ اس نے ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ بلند آواز میں دھاڑ رہا تھا اور پورا مردان خانہ گونج رہا تھا۔ اس نے صاف طور پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ سب جانتے بوجھتے کیا۔ جو سلوک زمل کو یہاں لانے کے بعد کیا گیا تھا ضلالت کی انتہا تھی، مگر زریز ملک کو جیسے بیٹی کھونے کے بعد کوئی پرواہ نہ تھی۔ بیٹے کی ان کا ایک ہی جواب تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے۔ ظہرشام جانتا تھا کہ وہ کس قدر کٹور سوچوں کے مالک لوگ تھے۔ پرانے عقیدے، خیالات اور دشمنی ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھی، مگر اس نے بھی اپنے باپ کو ایسا نہ سمجھا تھا۔ وہ اس وقت اس کے چیخنے چلانے کا کوئی نوٹس ہی نہیں لے رہے تھے۔ آخر تک کر وہ بولا تھا، آپ کو کیا لگتا ہے بابا، میں اسے اس حالت میں آپ کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا؟ ناممکن، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ شدت جذبات سے اس کا رنگ دہک رہا تھا اور آنکھوں سے گویا خون ٹپک رہا تھا۔ لہجے میں سرکشی تھی۔ تم اسے کہیں نہیں لے کے جا سکتے، وہ حکمیہ لہجے میں بولے تھے۔ آپ بھول رہے ہیں، ابھی 2 گھنٹے پہلے آپ ہی نے اس کا نکاح میرے ساتھ کروایا ہے، اس لحاظ سے وہ میری بیوی ہے، اس لیے میں اسے جہاں چاہوں لے جا سکتا ہوں۔ وہ گھبرا کر بولا تھا، تو پھر میری بات یاد رکھنا، اگر تم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے تو دوبارہ اس دہلیز پہ میرے گھر کے دروازے پر مت آنا، سمجھ لینا باپ مر گیا تمہارا۔ وہ جیسے خون شام لہجے میں بول رہا تھا۔ ظہرشام کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکی تھی۔ وہ کھڑے قد سے لڑکھڑا سا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا جان، جیسا آپ کا فیصلہ۔ اس کی آنکھوں میں ریت چبھ رہی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی مانند باہر نکل گیا۔ رات کی تاریکی نے ایک عجب منظر دیکھا۔ قصرِ گل کے اکلوتے وارث نے ایک لفظ کہے بنا زمل کا ہاتھ تھاما تھا اور گیٹ پار کر گیا۔ گل افشاں ملک لہرا کر زمین پر آ گری تھی۔ دھند جیسے ماتمی فضا کو غوش میں لیے کسی ماں کی طرح ٹھٹک رہی تھی۔ درخت ہولے ہولے لرز رہے تھے اور سنسان خاموش کھڑے کھیتوں میں جیسے آنسوؤں کے ڈھیر تھے جو دھیرے دھیرے کھالیوں میں سے رستہ بناتے بہتے جا رہے تھے۔ ذرا تم صبح ہونے دو کہ سورج کو تو آنے دو، پرندوں کو تو اڑنے دو، ذرا تو صبح ہونے دو۔ ابھی تو آسمان کا رنگ نکھرے گا، ابھی خوشبو بھی بکھرے گی، ابھی موسم بھی بدلے گا، ابھی تو چاند ڈوبے گا، ابھی منظر بدلنے میں ذرا سی دیر باقی ہے، ابھی دل کے سنبھلنے میں ذرا سی دیر باقی ہے۔ کمرے میں ایک دھند بھری قہرآلود خاموشی تھی۔ حالانکہ 2 نفوس موجود تھے مگر وہ دونوں ہی اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ گھرانا اس وقت بھی دلہن کے لباس میں تھی اور بیڈ پر نڈھال سے بیٹھی تھی۔ پریشانی اور خوف نے اس کا برا حال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں آنے والا وقت کیسا تھا۔ اسے تو فی الوقت ہر چیز دھند میں لپٹی نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ وہ تمام خواب جو اس نے طائب کے حوالے سے دیکھے تھے اور جن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر رکاوٹ پار کر کے یہاں تک چلی آئی تھی۔ دوسری طرف وہ بار بار لب کچل رہا تھا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے کسی بندھے ہوئے شیر کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کی نظریں فون پر تھی، غالباً اسے کسی خاص فون کال کا انتظار تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد فون جاگ اٹھا۔ اس نے پہلی بیل پہ ہی فون اٹھا لیا۔ وہ صرف ہوں ہاں کرتا رہا۔ دوسری طرف سے بات سنتے اس کا رنگ پہلے سرخ اور اب بتدریج زرد ہو رہا تھا۔ پھر گل نے اسے لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھتے دیکھا۔ یقیناً اس میں کھڑا ہونے کی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ اب لب بھینچے دوسری طرف سے بات سن رہا تھا اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ گل نے دیکھا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کیا ہوا طائب، کس کا فون تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہ یوں چونک کر متوجہ ہوا جیسے پہلی بار اس کی موجودگی سے آگاہ ہوا ہو۔ انہوں نے بہت مارا ہے زمل کو۔ وہ دانت پیستے ہوئے خود پہ قابو پا رہا تھا، ورنہ شاید رو دیتا۔ کس نے اس پہ جیسے آسمان ٹوٹا؟ زریز ملک نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ چاندی کا کڑا پہنا دیا زبردستی، اور اسے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اب قصرِ گل کی ملازمہ ہے۔ انہوں نے اسے ملازموں جیسے کپڑے پہننے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد وہ جو لباس ادھر سے پہن کر گئی تھی اسے آگ لگا دی۔ گل، میں کیا کروں میری بہن؟ وہ جیسے ہار گیا تھا، آنکھوں میں زیت کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ گل تو سنتے ہی رونے لگی۔ بھلا اسے کب توقع تھی کہ ان کے اتنے شدید رویے کی؟ مگر سچ ہے، انتقام اور غصے میں پاگل انسان انسانیت کی سطح سے بہت نیچے آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے تھے، گل اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا، مگر اس سوال کا نہ موقع تھا اور نہ مطلب۔ یقیناً اس کے ذرائع ہوں گے۔
طیب اب دروازے کی ذمت جا رہا تھا، شاید سلطان چودھری کو اسے بتانے یہ خیال آتے ہی وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ نہیں طیب، خدا کے لیے کسی کو کچھ مت بتانا، اس سے اور کچھ ہو نہ ہو نفرت ضرور بڑھے گی۔ اپنی ماں کا سوچا طیب، وہ کس قدر پریشان ہے، اور ایسے میں اگر تم مزید انہیں پریشان کن خبریں سناؤ گے تو کیا ہوگا؟ سوائے مزید خرابی کے۔ وہ التجائے انتظار میں بولتی گئی، تو کیا کروں؟ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں؟ وہ جیسے بے بس سا ہو گیا تھا۔ نہیں مگر ہم انتظار تو کر سکتے ہیں نا اچھے وقت کا۔ اسے خود بھی اپنے کمزور پوائنٹ کا احساس ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، طیب نے سر چٹکا، مگر پھر بھی اس طرح سب کو بتا کر کیا حاصل ہوگا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر زر شام ملک نے کچھ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس کے فون کی بیل بج اٹھی، اس نے چونکہ فون پر نظر دوڑائی اور پھر فوراً کال پک کر لی۔ ہاں بولو کیا؟ وہ بلند آواز سے بولا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کی آواز میں بے تابی تھی۔ گل نے دیکھا اس کے چہرے کی رنگت بتدریج لوٹنے لگی تھی۔ لازماً کوئی حوصلہ افزا خبر تھی، مگر کیا وہ جزا جلد جاننا چاہتی تھی؟ 10-15 منٹ فون سننے کے بعد اس نے کال بند کی اور گلرانہ کی طرف مڑا تو اس کا رنگ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ گل، میں بہت بہت خوش ہوں، اس نے خوشی سے کہتے ہوئے گل کو دونوں بازوں میں تھام کو گھما ڈالا۔ طیب، کیا ہوا؟ طیب، کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ اچھی، بہت بہت اچھی خبر ہے۔ تمہیں پتہ ہے قصر گل میں کیا ہوا ہے؟ زریز ملک کو زر شام میں بہت سخت کلامی ہوئی۔ اس نے اپنے باپ پر بے تحاشا الزامات لگا اور انہیں بتایا کہ وہ یہ سب زمل کے ساتھ قدم برداشت نہیں کرے گا۔ اصل میں تو اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے نکاح کے لیے مصر کیوں ہے۔ اگر وہ انتقام ہی لینا چاہتے تھے تو جائیں اور طیب اور گلرانہ کو گولیاں مار دیں، مگر کم سے کم یوں ایک معصوم بچی پر تشدد کر کے اپنا وقار عزت تو مت گنوائیں۔ بس مختصر یہ کہ ان کے بیچ سخت جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ زمل کو ساتھ لے گیا ہے، شاید لاہور۔ تمہارا بھائی واقعی بہت اچھا ہے، اس نے ایک سچے مرد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ گلرانہ، اس نے گل کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور بولتا جا رہا تھا۔ اور وہ تو وہاں تھی ہی کب؟ اس کا دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا تھا اور آنکھیں نم۔ اس کے لالا نے اس کی عزت رکھ لی تھی، ورنہ تھوڑی دیر پہلے اسے یہی لگ رہا تھا کہ زندگی اب یوں ہوگی کہ محبت اندھیری رات بن کر آ جائے گی ایک دن، یوں اپنے سب رشتوں سے تیری بغاوت اچھی نہیں۔ مگر اب طیب کی خوشی دیکھ کر تشکر کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر طیب پہلے تو حیران ہوا، پھر خود بھی ہنس دیا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں، فالح زدہ زبان اور مفلوج بازوں کا یہ سفر جو نہ جانے کتنی صدیوں سے مجھے لیے ہوئے ہے، آخر یہ میری انتہا تک پہنچ کیوں نہیں جاتا؟ اور یہ آنسو، یہ سارے کے سارے آنسو ایک ہی بار ایک ہی ساتھ بہہ کیوں نہیں جاتے؟ وہ لب بینچ ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کی بالکل ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی زمل کسی مجسمے کی مانند ساکن تھی۔ ایک ہی دن میں اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ اس کا ناپختہ شعور قبول کرنے میں ہچکچا رہا تھا۔ اس کے زخم وجود سے جیسے ٹیسی اٹھ رہی تھی، مگر خوف و وحشت کی وجہ سے اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ سانس بھی آہستہ سے لے رہی تھی۔ اب تک کا سفر نہایت ہی خاموشی سے کٹا تھا۔ وہ بری طرح ڈرائیونگ میں غرق تھا۔ اس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر اپنے ساتھ بیٹھے ذی نفس کو نہ دیکھا تھا، بلکہ شاید وہ خود اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اس کی ذات سے یکساں بیگانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کرنا شروع کر دی۔ وجہ غالباً یہی تھی کہ اب دیہی علاقہ ختم ہو رہا تھا اور ایک طرف بڑا سائن بورڈ لگا ہوا تھا، رفتار آہستہ آگے بڑھی ہے۔ اب شہر کی روشنیاں شروع ہو رہی تھی، حالانکہ وہ آج تک شہر نہ آئی تھی اور اسے بے حد شوق تھا کہ وہ شہر دیکھے، مگر اس وقت سچویشن اس طرح کی تھی کہ اس نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ایک بڑے سے شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکی تھی۔ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کر کے وہ اس کی طرف مڑا۔ میں 15 منٹ تک واپس آ جاؤں گا، کچھ کام ہے، تم پریشان مت ہونا۔ گاڑی کے شیشے بلیک ہیں، باہر سے اندر کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، گاڑی لاک کر گیا۔ وہ خوف کے عالم میں گھٹنے پیٹ میں دبائے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا، اس کے ہاتھ میں چند شاپر تھے۔ اس نے انہیں پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ بند کر کے اس کے برابر آ کے بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی نظر زمل پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ کیوں سکڑ کر بیٹھی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زمل اسی طرح بیٹھی رہی، اس طرح گھٹنوں پر دھرے پاؤں سیٹ کے اوپر دھرے ہوئے۔ اس کے اندر کچھ کلک ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ زمل کا کندھا ہلایا، وہ یکدم ڈھلک کر اس کی سمت آ گری۔ زرشام دھک سے رہ گیا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ او میرے خدایا، مجھے اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے تعصب سے سوچا۔ گھر سے یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ زرشام نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی اور چند منٹ بعد ہی وہ ملک ہاؤس کے گیٹ پہ تھا۔ گاڑی اندر لے جا کے اس نے پورچ میں روکی اور تیزی سے اپنے بازوؤں میں سمیٹے باہر آ گیا۔ نورا، میری گاڑی کی پیچھے سیٹ پر چند شاپر ہیں، وہ لے آؤ، اس نے ملازمہ کو حکم دیا اور خود تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کوٹھی میں 2 میاں بیوی ملازم تھے جو گاؤں سے ہی آئے تھے۔ نورا اور سعید نامی یہ جوڑا بے اولاد تھا۔ اس وقت نورا تیزی سے اس کے حکم کی تکمیل کو دوڑی گئی۔ اس کی آنکھوں میں
واضح تشویش تھی، پتہ نہیں یہ لڑکی کون تھی۔ زرشام نے اسے بیڈ پر لٹایا اور ہوش میں لانے کی تدابیر کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سے ہوش آ کے تب تک نورا وہ شاپنگ بیگز اس کے کمرے میں رکھ کر جا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو چند لمحے چھت پر ساکت رہیں، پھر آہستہ آہستہ پتلیاں اپنی آنکھوں میں حرکت کرنے لگیں۔ زرشام وہ خاموش بیٹھا سے دیکھتا رہا۔ جیسے ہی اس نے زرشام کو دیکھا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھو کپڑے چینج کر لو۔ اس نے ایک پیکٹ اس کے قریب رکھا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ لہجہ بڑا عام سا تھا۔ میں کھانا لگواتا ہوں، تب تک تم بھی ہاتھ منہ دھو لو۔ وہ مڑنے لگا تھا جب اس کی آواز نے بڑھتے قدم روک دیے۔ پھر آپ بھی مجھے ماریں گے؟ ڈری سہمی لرزدہ آواز کسی چابک کی طرح اسے لگی تھی۔ وہ بے ساتھ مڑا اور اس کے نزدیک بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، چلو اٹھو، اس نے کہتے ہوئے زمل کا ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اس کی ہدایت پر عمل کرتی گئی۔ جب تک کھانا آیا تب تک وہ منہ ہاتھ دھو کر دوپٹہ اچھی طرح سر پر لپیٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور وہ اس کی کیفیت بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر فی الحال وہ خاموش تھا۔ جس قسم کا ڈراسٹک چینج اس کی زندگی میں آیا تھا، اس کو قبول کرنا بہت مشکل اور کٹھن لگ رہا تھا۔ کثرے گل پہ جیسے موت کی سی بربادی چھا گئی تھی۔ یک بیک یہ گھر اپنے ورثوں کی چھاؤں اور کھلکھلاہٹ سے محروم ہو گیا تھا، یوں جیسے کوئی تیز آندھی چلی اور پل ہی پل میں سب خاک میں ملا کر غائب ہو گئی۔ گل افشاں بے حد بیمار تھی۔ ان سے بیٹی کی جدائی اور بیٹی کی ذلت برداشت ہی نہ ہو رہی تھی۔ وہ ہائی بی پی کی مریضہ بن چکی تھی۔ گھر سے اور زریز ملک سے بالکل لا تعلق یوں ہوگی جیسے ان کے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہ پڑتا ہو۔ آج کئی دنوں بعد زریز ملک ان کے پاس آئے تھے۔ کیوں خود کو ہلکان کرتی ہے؟ وہ کہیں نہیں جا سکتا، وہ آ جائے گا۔ ان کے دھیمے لہجے میں اپنے کیے کی کوئی شرمندگی نہ دے۔ گل افشاں کو جیسے آگ لگی، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بھول کیوں رہے ہیں؟ آپ ہی کا خون ہے، وہ آپ کی طرح ضدی ہر درم ہے، وہ نہیں آئے گا۔ وہ بلند آواز میں کہتی کہتی آخر میں رونے لگ گئی۔ آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ نے محض اپنا شملہ اونچا رکھنے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، اس نے ہمیں اپنے اکلوتے بیٹے سے محروم کر دیا ہے۔ کیوں ہیں آپ اونچی ذاتوں والے انا پرست لوگ جو زمین پر چلتے لوگوں کو کیڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں؟ وہ ہزانی انداز میں بول رہی تھی اور زریز ملک انہیں کوئی بڑے سخت الفاظ کہنا چاہتے تھے، مگر پھر ان کی بیماری کا خیال کر کے مجبور ہو گئے۔ وہ دوپٹہ منہ پر رکھے رو رہی تھی۔ وہ اٹھے اور اسی اکڑو شان سے چلتے کمرے سے نکل گئے۔ اور پھر ایک نہ سمجھ میں آنے والی زندگی شروع ہوگی۔ زرشام نے اس پر اس قدر محنت کی تھی کہ کبھی کبھار وہ تھک جاتا۔ پہلا پورا ماہ وہ بے حد بیماری میں رہی۔ پہلے تو وہ اس سے بہت ڈرتی تھی، اسے دیکھتے ہی چھپنے کو جگہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ اس سے بے حد نرمی سے پیش آتا۔ وہ اپنے بہتر رویے کی بنا پر جلد ہی اس نے اپنے اور زمل کے درمیان ایک بہتر میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تھی۔ زرشام کے ساتھ والا کمرہ اس کا تھا، مگر وہ اکثر راتوں کو ڈر جاتی اور پھر باقی کی پوری رات روتے اور جاگتے گزار دیتی۔ وہ صبح اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران ہوتا، مگر ایک دن اسے پتہ چلا کہ وہ اسٹڈی میں اپنے تھیسس پر کام کر رہا تھا، اور رات دیر تک کام کرنے کے بعد جب وہ بیڈ روم کی طرف بڑھتا اور زمل کے کمرے سے اٹھتی سسکیوں کی مدھم سی آواز کو اس کی قوت سماعت نے بڑی تیزی سے کیچ کیا تھا، وہ فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اسے یوں بیڈ پر لحاف میں سکڑی سمٹی روتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا بات ہے زمل؟ وہ اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کا رونا اب مدھم پڑ چکا تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ اس نے زمل کا چہرہ اوپر کیا اور کرا کر رہ گیا۔ اس نے کس طرح اپنے سنہری کانچ کے نگینوں کو رو رو کر حشر کیا ہوا تھا۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ بدستور سہمی ہوئی تھی۔ اپنے گھر میں کس کے پاس سوتی تھی؟ اماں کے ساتھ۔ وہ پھر رونے لگی، شاید اب اماں یاد آ رہی تھی۔ اوہو، آؤ اٹھو میرے ساتھ چلو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اسے ساتھ لے گئے۔ اس دن کے بعد دونوں کا بیڈ روم ایک ہو گیا۔ وہ اس کے بیڈ پر ہی سوتی تھی، مگر اتنے کنارے سے لگ کر کہ بہت بار اسے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ نیچے ہی نہ گر جائے، اور پھر ایک دن یہ خدشہ سچ ثابت ہو گیا۔ اس کا تھیسس حتمی مراحل میں تھا اور اس دن بھی وہ دیر تک کام کرتا رہا، تھک ہار کر سوئے۔ اس سے اب بھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک زوردار دھڑم کی آواز نے اسے جگا دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر اس کا قہقہ نکل کے زمل زمین پر گری پڑی تھی اور وہ سائڈ ٹیبل کا کونا لگنے سے اس کی پیشانی کی کھال ہلکی سی پھٹ گئی تھی۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اس کے ماتھے پر پٹی چپکانے تک وہ خاموش رہا۔ پھر اس نے زمل کو اچھا خاصا ڈانٹا۔ وہ بیچاری خاموشی سے رونے لگی، جس پر اسے مزید غصہ آ گیا۔ اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اتنے کنارے سے لگ کر سونے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ڈر لگتا ہوگا، اس نے طنز کیا تھا۔ آپ اس طرح بات نہ کریں، وہ سوسو کرتی التجائی انداز میں بولی تھی۔ کیوں مجھے ڈر لگتا ہے؟ اس نے بے مثال توضیح پیش کی تھی۔ زرشام کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سے 1 فٹ کے فاصلے پر لٹا دیا۔ اگر تم یہاں سے ہلی بھی نہ تو میں تمہیں بہت ماروں گا، سمجھی؟ اس نے سختی سے کہا اور وہ خود بھی لیٹ گیا۔ اس کے بعد بھی اس کے رونے کا سلسلہ تو تھم گیا تھا، مگر اب اسے اکثر ڈراؤنے خواب آیا کرتے تھے۔ راتوں کو ڈر کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ اسے پراعتماد بنانے کے لیے اس نے خود کو کتنا بدلا تھا۔ وہ کم گو تھا، مگر اسے بولنے پر اکسانے کے لیے وہ کتنی دیر اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہتا۔ وہ اس کا خوف کم کرنا چاہتا تھا، وہ اسے نارمل زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اس سلسلے میں وہ اس کے 2-3
سائیکالوجی کے ڈاکٹر سے بھی سیشن کروا رہا تھا۔ اس پر 2 نفسیاتی طریقہ علاج استعمال کیے گئے تھے، کونسلنگ اور تحلیقی نفسی، دونوں سے اس سے کافی فرق پڑا تھا، مگر ان ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ زمل نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے اس میں منفی رجحانات اور خیالات کو قابو کرنے کا سسٹم وڈرا ہو چکا ہے۔ یہ نفسیاتی اصطلاح میں انسان کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں وہ مدافعت کھو دیتا ہے اور پس قدمی اختیار کر لیتا ہے۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی، مگر اب بھی وہ وقتاً فوقتاً اسے لے کر جاتا رہا تھا۔ میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ اس کے لیے عجیب پیچیدگی سے بھرا تھا۔ جبھی وہ اس کا دوست بن گیا تھا، اس میں زیادہ آسانی تھی۔ اس نے لاہور کے سب سے بہترین ادارے میں اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ اسے زمل کو ایسا بنانا تھا جس پر ساری دنیا فخر کرے۔ وہ اسے خود پڑھاتا، یوں بھی اس کا ایم فل ہو چکا تھا۔ اس کے پاس 2-3 کالجز کی طرف سے بہت اچھی سیلری پیکج کے ساتھ جاب کی آفرز تھی، مگر وہ مزید کسی بہتر کے لیے غور کر رہا تھا۔ جبھی ان آفرز پر سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا تھا۔ زمل کو اس نے 8ویں گریڈ میں ایڈمیشن کروایا تھا۔ وہ اسے خود چھوڑ کر آتا اور خود لینے جاتا تھا۔ اسی دوران اس کو ایک یونیورسٹی میں جاب کی آفر آ گئی۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد اسے بالکل پرفیکٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ یوں وہ پروفیسر ذرشام ملک بن گیا تھا۔ قصر گل کی طرف سے کسی نے پیش رفت نہ کی تھی۔ اسے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے وہ کتنا غیر اہم تھا۔ ان کے لیے ان کا اکلوتا وارث ہے جس کی گزشتہ 6 ماہ سے کسی نے خبر تک نہ لی تھی، مگر وہ خون تو آخر انہی کا بیٹا تھا۔ کیسے ہار مان لیتا، وہ بھی سدا خاموش تھے اور ان کی خاموشی پکارتی تھی، تم یہ کہنا خوش فہمی میں مت رہنا، ہم تو خود سے بھی خفا ہو گئے ہیں۔ شام کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر دانش نے ہلکی پھلکی غذا کے ساتھ ساتھ معمولی سی بھی ٹینشن لینے سے سختی سے منع کیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ہاسپٹل میں تو وہ اس بات پر عمل کر سکتی تھی کہ اس کے سامنے نہ آئے، مگر گھر میں یہ ممکن نہ تھا۔ جب اس نے اس قسم کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک سرد خاموشی تھی۔ اس ساری صورتحال پر زمل کا دل روتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی تیمارداری کرتی رہتی، اس کے لیے کھانا بنا کر لاتی، اس کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیتی، دوپہر میں اس کے سونے کے بعد دیگر کام نپٹاتی رہتی، پھر شام کو اسے جوس یا فروٹ۔ اس کے بعد وہ لون میں ہلکی سی واک کرتا اور ڈنر کی تیاری کرتے ہوئے کچن سے اسے دیکھتی رہتی۔ اسے خود سے نفرت ہوتی، خود سے گھن آتی۔ کیا تھی وہ احسان فراموش نمک حرامیہ، پھر جس کی تھالی میں کھا کر اسی میں چھید کرنے والی غلیظ اور گھٹیا لڑکی۔ اسے خود کو یہ سب باور کرواتے ہوئے ذرا بھی ترس نہ آتا۔ وہ میڈیکل لیول پر یونیورسٹی کی طرف سے چھٹی پر تھا، وہ میڈیکل لیو پر یونیورسٹی کی طرف سے چھٹی پر تھا، جبکہ زمل تو یوں بھی فری ہی تھی آج کل۔ محبت کہیں چلی گئی ہے، لگتا ہے میرے اندر ہی اندر کہیں دور چلی گئی اور اپنے بہت سارے سائے پیچھے چھوڑ گئی ہے، میرے آس پاس اور ارد گرد۔ وہ کرب سے سوچتی رہتی تو وہ اس سے زندگی میں بھی نہیں لاتی تھی کہ خود کو اس قابل ہی نہ سمجھتی تھی کہ کیا تھا وہ شخص ایک دیوتا، کیا نہیں کیا تھا اس نے زمل کے لیے۔ وہ تو اس کے احسانوں کے نیچے اس قدر دبی ہوئی تھی کہ سر اٹھانے کی بھی اہل نہ تھی، مگر اس نے یہ سب کیا کیا تھا؟ اس نے دیوتا جیسے شام کو تڑک سے زمین پر گرا کر پاش کر دیا تھا، اس نے رتبہ بدلنا چاہا تھا، اس نے صحت بدلنا چاہی تھی، اس نے ڈو مور کا مطالبہ کر کے اس شخص کے ساتھ کیا کیا تھا وہ جانتی تھی، اور اس آگاہی کا کرب اس قدر بھاری تھا کہ اس کے کندھے ٹوٹنے لگے تھے۔ آج ایک سر شام کمرے کی پرحدت فضا میں وہ ایزی چیئر پر جھول رہا تھا اور وہ اس کے وارڈروب سیٹ کر تھی جب نورا اندر آئی تھی۔ اس سے ملنے کچھ لوگ آئے تھے، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ زمل خود بخود کام چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، اسے چائے کے انتظامات دیکھنا تھے۔ اپنی نگرانی میں سب کچھ تیار کروا کر وہ نورا کے ہاتھ ہال میں بھیج کر واپس کمرے کی طرف بڑھتی۔ یہ ملک ہاؤس میں صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ 5 بجے کا الارم بجا تو ایک ساتھ دونوں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زمل نے مندی مندی آنکھوں سے اسے باتھ روم میں جاتے دیکھا تھا، پھر وہ پھرتی سے اٹھی اور چھلانگ لگا کر کارپیٹ پر بکھری اپنی کتابیں اور بکس سمیٹنے لگی۔ رات وہ پڑھتے پڑھتے یوں ہی ہر چیز پھیلائے چھوڑ کر سو گئی تھی۔ چونکہ ذرشام بے حد تھکا ہوا تھا، اس کے سر میں بھی شدید درد تھا، جبھی وہ جلد سو گیا تھا۔ اب اگر وہ اس کی یہ بے ترتیبی دیکھ لیتا تو زمل کی کلاس لگ جانی تھی۔ وہ وضو کر کے لوٹا تو اسے بیگ سمیٹتے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر جیسے سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر رنگ گئی تھی۔ سفید ٹراؤزر اور شرٹ میں جس پر ریڈ ڈاٹس تھے، بکھرے بالوں سمیت وہ بے حد گھبرائی لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے نماز کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ خود بھی نماز میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے لون میں آدھا گھنٹہ واک کی، واپس آ کر فریش ہو کر منہ ہاتھ دھویا، یونیفارم چینج کیا اور باہر آ گئی۔ اسی اثناء میں ذرشام بھی اندر آ چکا تھا۔ وہ اس وقت جاگنگ سوٹ میں تھا، جبھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ زمل نے فوراً بڑھ کر تولیے سے تھمایا۔ وہ چہرہ پونجھنے کے بعد صوفے پر بیٹھ گیا۔ مارننگ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پھر خود بھی چینج کرنے کے لیے بڑھ گیا۔ جب وہ لوٹا تو زمل ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی بالوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ زمل کیا کرتی ہو؟
میرا انتظار تو کر لیا کرو۔ اسے زمل کے ہاتھ سے ہیئر برش لے لیا اور اسے اسٹول پر بٹھا کر خود اس کے بال سجانے لگا۔ اس کے شانوں سے نیچے آتے سنہری ریشم کے لچھے اس کے ہاتھوں میں سرک رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط اور توجہ سے بال سجانے کے بعد اب اونچی سی پونی ٹیل بنا رہا تھا۔ یہ بھی زمل کا بڑا عجیب سا مسئلہ تھا کہ اس کے ساتھ تو مسائل کا انبار تھا۔ پہلی بار جب زرشام نے اسے یوں اپنے بال کھینچ کھینچ کر بناتے اور ساتھ ساتھ روتے دیکھا تو ہکا بکا سا رہ گیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ اسے خود سے بال سلجھانے نہیں آتے۔ لال حویلی میں ایک ملازمہ خصوصی طور پر وقف کی گئی تھی صرف اس کے سنہری لچھوں کو سمیٹنے کے لیے۔ وہ سائے تفصیل جان کے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ان کے سوا کر بھی اور کیا سکتا تھا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ سے برش لے کر خود سلجھانے لگا اور اس کے بعد یہ معمول بنتا گیا۔ اگر باوجود اس روٹین میں کوئی چینج آ جاتا تو وہ اپنے بال صحیح معنوں میں نوچ ڈالتی تھی۔ بال ٹھیک کروانے کے بعد سر پر سکارف لینے لگی، پھر بیگ کندھوں پر ڈالا اور زرشام کے ساتھ نیچے آ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ خود ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی کرواتا رہا تھا۔ اب ان کے جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ زمل نے بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک کر خود اس کے برابر آ کے بیٹھ گئی۔ ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ اچھی ہے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ زرشام نے اس کے معصوم چہرے پر پہلی ملاحت کو دیکھا تو اس دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ اتنی معصوم لڑکی نہ ظالم رسموں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی ماں کو مس کرتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم اس نے زمل کو اسکول کے گیٹ پر اتارا تو وہ نیچے اترنے سے پہلے اس کی طرف مڑی تھی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، ہو جائے گا، ڈونٹ وری، زرشام نے تسلی دی۔ وہ سلامتے ہوئے اسے خداحافظ کہتی باہر نکل گئی۔ وہ یونیورسٹی کی طرف مڑ گیا۔ وہاں پہ در پہ نکل آنے والی مصروفیات نے اسے پہلی بار بھلا دیا کہ اسے زمل کو اسکول سے پک کرنا تھا۔ اب اسے یاد آیا تو اس نے سر پھیر لیا۔ وہ 1.5 گھنٹہ لیٹ تھا انتہائی فاسٹ ڈرائیو کرتے ہوئے۔ جب وہ اسکول پہنچا تو اسے دھچکا لگا۔ پٹھان چوکیدار ادھر ادھر ٹہرا تھا اور اس کی کرسی پہ زمل بیٹھی تھی، بیگ گود میں رکھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ کر نرمی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اسکول کا اسٹاف بھی جا چکا تھا ورنہ وہ ریکارڈ سے اس کا فون وغیرہ ڈھونڈ کر اسے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دیتے۔ زرشام کو دیکھتی وہ تیر کی طرح اس کی طرف لپکی تھی اور اس سے لپٹ کر زور سے رونے لگی۔ وہ اسے تھپ تھپاتا ہوا چوکیدار کو اپنا نمبر لکھوانے لگا، پھر اس کا بیگ اٹھا کر ڈگی میں رکھا اور اسے ساتھ لگائے گاڑی کی طرف آیا۔ گھر تک کا سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ گھر آ کر اس نے کھانا بھی بمشکل 2 سے 3 حوالے لیے اور وہ شاید زرشام کے حوالے سے پھر واپس کمرے میں لیٹ گئی۔ زرشام سے اس کے اسٹوڈنٹ ملنے کے لیے آ گئے تھے اور وہ ادھر مصروف ہو گیا تھا، مگر اس کا سارا دھیان زمل کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ فارغ ہوتے وہ اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ نورانی سے بتاتے تھے کہ وہ تب سے مسلسل کمرے میں تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے باہر آ رہی تھی، دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی سوجی آنکھیں زرشام کو بے چین کر گئی تھی۔ زمل ادھر آؤ، وہ صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آ گئی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ ناراض ہو؟ زرشام نے پوچھا۔ زمل کے لب کپ کپا گئے مگر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ رو کیوں رہی تھی؟ جواباً وہ خاموش رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے اسی طرح بیٹھی رہی، پھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور خوفزدہ نظریں۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے ایک دن ایسے ہی بھول جائیں گے اور واپس نہیں لے کے آئیں گے۔ زمل کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ زمل سب کے لیے بوجھ ہے۔ پہلے بابا لالا کے لیے تھی، انہوں نے پھینکا تو اب آپ کے لیے ہوں، اور اب آپ بھی مجھے یوں ہی کسی دن چھوڑ دیں گے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زرشام دنگ سا رہ گیا۔ اس کی معمولی سی غلطی نے سائیکالوجی کی ساری محنت پر پانی پھیر کر اسے پھر سے اسٹیٹ آف مائنڈ میں دھکیل دیا تھا۔ اسے خود پہ بے تحاشا غصہ ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اس کے شانے پر بازو پھیلا کے اسے ساتھ لگا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے تمہیں اس لیے نہیں چھوڑا اور نہ میں ایسا کروں گا۔ فضول باتیں مت سوچا کرو۔ اس نے زمل کی پیشانی پر گرے سنہری بال سمیٹے اور نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اس کی سسکیاں رک گئی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اس نے وعدہ کیا، اور کبھی لیٹ بھی نہیں آئیں گے۔ اس نے یقین دہانی چاہی۔ ہاں، نہیں آؤں گا، اس نے یقین دلایا، اور تم مجھ سے ناراض ہو کر اگر روئی نہ تو میں بہت ماروں گا، اس نے دھمکایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ چلو اٹھو، فورٹریس جوائے لینڈ میں انجوائے کرواتے ہیں تمہیں، اس نے کہا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یوں ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندیرا کہ بس دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کہ بس ایک جھونکے میں زمانے میرے ہاتھوں سے گئے، اس قدر تیز ہوتی ہے وقت کی رفتار کہ بس۔ رات تاریک اور سرد تھی۔ زمل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور جیسے 1 فٹ کے فاصلے پر دوسرا ذی نفس وہ خود تھا۔ فاصلہ آج بھی قائم تھا۔ یہ کبھی ختم نہیں ہو سکا تھا کیونکہ اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کی گئی تھی، جبکہ اس کا وجود ایک نابالغ لڑکی سے ایک نوخیز دوشیزہ کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ اس وقت وہ رو رہی تھی، آنسو بے آواز اس کے سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے، اور اس سے 1 فٹ کی دوری پر لیٹا وجود بے خبر تھا۔ کیا اس دکھ سے بڑا کوئی دکھ تھا؟ اس کا سینہ جل اٹھا، لیکن وہ خود ذمہ دار تھی اس سارے حالات کی۔ اس نے اس ستارہ مہربان کو خود بدگمانی اور بے اعتمادی کی سہی میں ڈبو دیا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اور وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ اگر اس میں زرشام سے نظر ملانے کی ہمت نہ تھی تو وہ بھی اس کے چہرے کو نہ دیکھتا تھا۔ جب بات برداشت سے باہر ہوئی تو وہ بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے رونے کی وجہ
رونے کی آواز سنے جب بھی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے لون میں ٹھنڈی اور نم گھاس پر ٹہلتے ہوئے ان سارے لمحوں کو یاد کیا جو ان دونوں کے بیچ میں آئے تھے۔ محبت بھرا مسکراتے اور دل میں خوشبو بھر دینے والے صرف چند لمحے تھے اس کے قاسا دل میں، جب وہ روتی ہوئی زمل کو سا لگا کر ڈانٹتا اور آئندہ نہ رونے کا وعدہ لیتا جس کی وہ کبھی وفا نہ کر سکی۔ جب عیدوں پہ وہ نماز پڑھنے کے بعد لوٹا تو پہلے سے لون میں اس کے انتظار میں ٹہلتی ہوئی زمل دوڑ کر اس کے سینے سے لگ جاتی۔ وہ اسے نرمی امیز محبت سے کچھ کہتا، اس کی پیشانی چوما کرتا، اور یہ موقع سال میں بس 2 ہی بار آتا۔ تیسرا جب اس کی پوزیشن لی، کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن جیتا، کوئی پینٹنگ کمپٹیشن جیتا، تب جب وہ اس کی طرف وکٹری کا نشان بناتا اس کا دل خوشی کے ساتھ سے منور ہو جاتا۔ آج اس کی زندگی جیسے انہی یادوں میں سمٹ گئی تھی۔ رات بتدریج گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ویسے بھی طریقے سے ڈرتی تھی۔ جب بھی خود اپنے آنسو پوچھتی اندر کی سمت بڑھ گئی۔ بیڈ پر محسوس جگہ پر لیٹے ہوئے اس نے سر کے درد کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ تھکن کے باعث گہری نیند میں چلی گئی تھی، مگر وہ منحوس سائے آج پھر اس کے پیچھے تھے۔ تاریکی گہری تھی اور خوف کا گہرا سایہ، اور دور تک پھیلی ہوئی تنہائی۔ وہ چیخ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چلا اٹھی تھی۔ زمل کیا ہوا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے پوچھ رہے تھے وہ اسے ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر کوئی برا خواب دیکھا؟ ان کا لہجہ فکر مند تھا۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ بہت برا خواب ہے، مجھے لگا میں تنہا قبر میں ہوں، بھاگ رہی ہوں اور وہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی تھی، میں نے آپ کو بہت آوازیں دی مگر آپ کہیں نہیں تھے، آپ نہیں آئے، آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں کرب تھا، شکوہ تھا۔ نہیں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، اس نے زمل کو تسلی دی۔ اس کی آواز نے زمل کو چاقب کی سی ضرب لگائی۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی، چند لمحے ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دوڑتی ہوئی جا کر اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ وہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ دن اور رات کا چکر جاری تھا، زندگی بھاگتی جاتی تھی، موسم بدلتے تھے۔ ایک سنہری بہار میں اس نے اپنی رائٹنگ ٹیبل سے سر اٹھا کر سوئی ہوئی زمل کو دیکھا۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی، ایک ٹین ایجر بلکہ سویٹ سی لڑکی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی اس پہ دھونس جماتی پراعتماد زمل جس نے گھر کے کونے کونے کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ کبھی کبھی وہ بڑی مدبرین بن کے اسے مشورے دیتی تھی تو وہ ہنس دیتا۔ وہ ذہین تو وہ تھی ہی مگر زر شام میں اس کی صلاحیتوں کو پالش کر دیا تھا۔ وہ اس سے بے حد جڑی تھی، وہ اس کا سب کچھ تھا، بلکہ شاید زمل کے سارے رشتے اسی کی ذات میں یکجا ہو گئے تھے۔ ایک باپ کی طرح شفقت اور ماں کی طرح فکر مند، بہن کی طرح اسے ڈھیروں باتیں کرنے والا اور ایک بھائی کی طرح اس کی حفاظت کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر اس کا پیارا دوست، مگر صرف وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ وہ صبح کے لیے لیکچر تیار کرنے کے بعد بستر پر آگئے۔ وہ بے خبر سوئی تھی، ایک ہاتھ گال کے نیچے دھرے، دوسرا تکیے پر رکھے اس نے لحاف اس پہ درست کر دیا۔ وہ خود بھی لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اسے زمل کے حوصلے پر حیرت تو ہوتی تھی، اور کبھی اس کے سامنے اپنے والدین یا لالا کا نام بھی نہیں لیتی تھی، جبکہ وہ تو اندر ہی اندر ٹوٹ گیا تھا۔ اس قدر محبت کرنے والا باپ، جان چھٹکتی ماں اور قدرے دور دور رہتی بہن۔ ہر رات وہ سوتا تو چند لمحوں کے لیے دل رک سا جاتا تھا، کسری گل نے اسے چھوڑ دیا تھا، اسے بھلا دیا تھا، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ جو اس سے سرزد ہوا ہی نہ تھا۔ کیا کیا تھا اس نے آخر؟ صرف ایک بے سہارا مظلوم معصوم بے گناہ لڑکی کو سہارا دیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ بلکہ سہارا بھی اس لیے دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدس رشتے میں بندھ گئی تھی، خواہ کم عمر ہی سہی، مگر بہرحال وہ شرعی لحاظ سے میاں بیوی تو تھے۔ ایسی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ سو گیا، مگر اس کی نیند بڑی بے چین سی تھی۔ صبح وہ اٹھ کر سر بوجھل سا تھا، اس کا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں اس نے 2 کلاسز لیں اور اپنے آفس میں آگے ایک گلاس گلوکوز پی کے بھی اس کا دل معمول پہ نہ آ سکا تھا۔ اسی دوران اس کا سیل بج اٹھا، بابا کی کال۔ وہ اچھل پڑا، فوراً کال پک کی، مگر چھوٹتے ہی جو خبر انہوں نے سنائی وہ حیران کن اور دردناک ہونے کے ساتھ ساتھ جان نکالنے والی بھی تھی۔ گل افشاں ملک کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے سر چکراتے سر کے ساتھ سر کرسی کے بیک سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی طبیعت نارمل ہوئی اور حواس قابو میں آئے تو اسے احساس ہوا وہ رو رہا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے زمل کو بتایا، وہ رات تک لوٹ آئے گا، ضروری کام ہے۔ وہ تفصیل پوچھتی رہ گئی، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قریباً 2.5 سال بعد وہ گاؤں آیا تھا۔ ایک ہجوم تھا اسے پریسا دینے والوں کا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی لائے گا، مگر انہیں مایوسی ہوئی کیونکہ وہ اکیلا تھا۔ دوسری طرف طائب چودھری اور گل رانا بھی آئے ہوئے تھے، مگر انہیں کسرے گل کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ روتی مچلتی گل رانا کو بڑی مشکل سے طائب نے سنبھالا تھا اور واپس جیپ میں بٹھا دیا تھا، اور وہ لوٹ گئے۔ زر شام ماں کی میت کو کندھا دینے آیا تھا، اور اس فریزر سے فارغ ہو کر جب وہ واپس آئے تو وہ باپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں بابا سائیں، تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ تمہیں یہاں آنے کی اجازت دے دوں، مگر یاد رکھنا اس میں وہ لڑکی شامل نہیں ہے۔ تم آ سکتے ہو، مگر اس کے بغیر۔ ان کے لہجے کی رونیت ابھی بھی قائم تھی۔ بے فکر ہے، میں اب کبھی نہیں آؤں گا، اس مہربانی اور عنایت کا شکریہ، اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ مرضی ہے تمہاری، وہ پھنکارے تھے۔ زر شام کی آنکھیں جل اٹھی، اپنے
اپنے اتنے پیارے سے باپ کا یہ روپ اور الفاظ برداشت کرنا بہت مشکل تھا، اس سے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہاں کر گھٹن کیوں ہوتی ہے، مگر آج مجھے اس کا سبب سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہاں آپ جیسے لوگ جو ہیں، جو دوسروں کو کیڑوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، جو خدائی لہجے میں بات کرتے ہیں، آپ میں اور سلطان چودھری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سب کچھ کھلم کھلا کرتا ہے اور آپ نے اپنے اوپر اچھائی کا لبادہ چڑھا لیا ہے، اور آپ کو پتا ہے یو آر نتھنگ جسٹ فیک۔ وہ نفرت سے کہتا واپس مڑ گیا۔ سارا رستہ وہ روتا ہوا آیا تھا، اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک انسان تھا اور اس نے انسانیت کو اہمیت دی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب وہ گھر پہنچا تو تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ زمل اسے دیکھتی چونگی، وہ سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے لے کر اندر آئی تو اسے بیڈ پر بے سود پڑے دیکھ کر گھبرا گئی۔ بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تو جھٹکا لگا، سے تیز بخار تھا۔ اس نے زبردستی سے چائے کے ساتھ ٹیبلٹ کھلائی اور ساتھ میڈیسن دی، مگر وہ پھر بھی بے چینی سے سر پیٹ رہا تھا۔ سر درد کی شکایت اس سے اکثر ہوتی تھی۔ زمل نے اسے کتنی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اپنی آئی سائٹ چیک کروائے، مگر وہ مانتا ہی نہ تھا۔ وہ دیر تک بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہی۔ اگلے 2 دن اس کی حالت یہی رہی، مگر اس نے زمل کو اصل حقیقت نہیں بتائی تھی۔ پھر بتدریج وہ سنبھل گیا تھا، مگر ماں کو کھونے کے بعد اس کے دل کا ایک گوشہ ہمیشہ کے لیے ویران ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں سے اپنے گھر کا خاکہ مٹنے لگا۔ وہ اندر سے کچھ اور ریزہ ہوتا رہا تھا، اور وقت بیتتا رہا، زندگی چلتی رہی۔ اس کا تو کام ہی چلنا ہے۔ یہ ملک ہاؤس کی خوبصورتی سے سجے ہوئے سٹنگ روم کم لاؤنج کا منظر تھا۔ ایک ترتیب سے لگی ہوئی خوبصورت تصویریں کیا تھی۔ ایک زمل تھی اور زرشام کی، 14 سال کی زمل سے لے کر 20 سال کی زمل کی، اور زرشام کی ایم فل سے پی ایچ ڈی تک کا سفر ان تصاویر میں یکجا تھا۔ ساتھ ساتھ مختلف ڈیٹس اور ایونٹس کی تفصیل بھی رقم تھی۔ زمل کی شیلڈز اور میڈلز لیتے ہوئے کم و بیش 12-13 تصاویر تھی۔ زرشام کے ساتھ مسکراتے مختلف مقامات پر بھی، کبھی فورٹریس، کبھی زو، تو کبھی کسی ریسٹورنٹ، کبھی ڈبیٹ کمپٹیشن کی، تو کبھی کسی فنکشن کے کمپیئرنگ کی وہ چھائی ہوئی تھی۔ زرشام کے ساتھ مختلف مواقع کی تصاویریں، عیدین کی، سالگرہ کی اور دیگر۔ ہر تصویر پہلے سے بڑھ کر تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ آخری لارج تصویر تھی جس میں زمل اور زرشام ساتھ تھے۔ زمل ایک خوبصورت سفید لباس میں ملبوس تھی اور اس کے ساتھ کھڑا زرشام بلیک ڈنر سرمے میں تھا۔ تصویر کی سب سے نمایاں چیز زمل کے دائیں کندھے پر گرے بال تھے جو ایک طرف کو سمیٹ کر نیچے لائے گئے تھے۔ بال کیا تھے؟ سونے میں ڈھلا سنہرا آبشار تھا جو کندھے سے بہتا نیچے تک آ رہا تھا۔ وہ ایک پرفیکٹ تصویر تھی، اور وہ دونوں بھی لانچ میں کھڑا ذی نفس جب اس آخری تصویر کو بھی دیکھ چکا تو اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، جی کس سے ملنا ہے؟ زمل نے پوچھا۔ وہ مڑا تھا اور اسے دیکھ کر جیسے زمل کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ اس ہستی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے لاشعور میں آج بھی وہ خوف موجود تھا، اور کتنی مشکل سے وہ اس خوف پر قابو پا سکی تھی، اور وہ خوف آج مجسمے صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کے سامنے زریز ملک کھڑے تھے۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا، اور آج زمل کالج گرل تھی، تیکھی، چلبلی، نٹ کھٹ، نئے تجربات کرنے کی شوقین، چاندنی راتوں کو دیوانی، بارش کے لیے پاگل اور سرد موسم کی دعائیں مانگتی، جس کی کھنکتی ہنسی رائٹنگ ٹیبل پر جھکی ہوئے زرشام کو اکثر چونکا دیتی تھی۔ اسی سال اس نے پی ایچ ڈی کی تھی ڈرامہ میں۔ اب وہ اس سے ضد کرتی تھی اور اکثر ہی اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوتی۔ گریجویشن میں آ کر تو اس کے پر پرزے ہی زیادہ نکل آئے تھے، ورنہ بنیادی طور پر وہ بڑی سادہ اور معصوم سی تھی، اور بلا شبہ کالج کے آزاد ماحول کا ہی اثر تھا۔ آج کل تو اس نے زرشام سے ایک عجیب سی ضد لگائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بال کٹوانا چاہتی تھی، اس کے لیے وہ قطعاً رضامند نہ تھا۔ وہ تو اس کے بالوں کا دیوانہ تھا، مگر کالج میں سب لڑکیوں نے کٹنگ کروائی ہوئی تھی۔ وہ جھلا کر بولی، مگر تم سب لڑکیوں جیسی نہیں ہو۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ مجھے پتا ہے۔ وہ سخت آف موڈ کے ساتھ اٹھنے لگی۔ بال کٹوانے سے کیا ہوگا؟ وہ بھی جھنجھلا کے بولا، میرا دل چاہتا ہے میں بھی سلون جاؤں اور وہ سب کروں جو ساری لڑکیاں کرتی ہیں، مگر نہیں، مجھے اس کا حق نہیں۔ آپ تو چاہتے ہیں میں سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں۔ وہ تلخی سے بولتی باہر نکل گئی۔ وہ حیرت زدہ سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ زمل تھی، ناقابل یقین سا لگتا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ یہ کس راہ کی مسافر بننا چاہتی تھی؟ وہ چند دن ہی گزرے تھے جب اس نے ایک اور ایشو اٹھا لیا، مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے۔ وہ اس کے عجیب و غریب مطالبے پر حیران رہ گیا تھا، مگر جب بولا تو لہجے میں شدید غصہ اور تلخی تھی۔ یہ تم مجھ سے کس قسم کی فرمائشیں کرنے لگی ہو؟ آج کل دماغ درست ہے نا تمہارا؟ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں اجازت دے دوں اور تم جینس پہن کر بال کھول کر ڈرائیو کرو تو یہ ناممکن ہے۔ اینڈ لسن زمل، مجھے آج کے بعد یہ بتانے کی کوشش مت کرنا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم صرف وہی کرو گی جو میں چاہوں گا۔ از اٹ کلیئر؟ وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ کس لہجے میں بات کر کے گیا تھا؟ وہ اسی رات جب وہ بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھتے مصروف تھا، زمل کے بگڑے زاویے دیکھ کر اسے آواز دے دی، زمل یہاں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ ناراض ہو اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، نہیں؟ وہ سرد مہری سے بولی، مگر مجھے تو لگ رہی ہو۔ اس نے زمل کا چہرہ اوپر کرنا چاہا جسے اس نے سختی سے جھٹک دیا۔ رہنے دیجیے یہ دکھاوے کی فکر، وہ چبا چبا کہتی باہر نکل گئی۔ اب کی بار سن ہونے کی باری زرشام کی تھی۔ وہ بے حد حساس تھا، اور اس کی یہ حد سے زیادہ حساس پن ہمیشہ کے لیے اس کے لیے مسئلہ بنی تھی۔ اگلے دن بھی اس نے زمل کی
اتنی ٹینشن لی کہ اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ 1 گھنٹہ ڈاکٹر دانش کے ہاسپٹل میں گزار کر آیا تو بے حد تھکا اور ہارا تھا، مگر اب ایک اور کیمل اس کی منتظر تھی۔ گاڑی اندر لے جاتے ہی چوکیدار نے اسے بتایا کہ ابھی بھی اس سے ملنے کے لیے کوئی آیا ہے، اور وہ اندر کی طرف بڑھا تو لاؤنج میں کھڑا مہمان سیڑھیاں اترتی زمل کے ایک ساتھ اس کی نظر میں آئے تھے۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ آنے والے پر پڑی اور دونوں ہی ٹھٹک گئے۔ آنے والا طائب چودھری تھا۔ ذرشام نے اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا تھا۔ زمل اوپر جاؤ واپس، اسے سختی سے کہا، اور وہ اس کے بازو پر ہاتھ لگا کر دھیمی سی آواز میں کہا ہی تھی، ذرشام میرے لالا۔ اس سے پہلے کہ طائب کچھ بولتا ذرشام گھبرا اٹھا تھا۔ زمل میں نے کہا جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ اس کی سرخ آنکھیں اور اجنبی لہجہ۔ زمل نے ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھا اور تیزی سے واپس سیڑھیاں چڑھ گئی۔ طائب جو اب تک خاموش تھا پہلی بار بولا تھا، تم نے کمال کر دیا ذرشام۔ وہ توصیفی انداز میں بولا اور اشارہ انہیں تصاویر اور ان سے متعلق کارناموں میں سے تھا۔ تو آپ کون سا کمال دکھانے آئے ہیں؟ ذرشام کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیکھو میں ایک بہتر تعلق چاہتا ہوں، جو غلطیاں ہوگی انہیں بھلا کر ہم نئے تعلق کا آغاز کر سکتے ہیں نا؟ طائب کا لہجہ نرم تھا، مگر مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا، آپ جا سکتے ہیں، اس نے بے رحم لہجے میں کہا اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ طائب ساکت کھڑا رہا، پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر کی سمت بڑھ گیا۔ ذرشام کمرے میں پہنچا تو زمل گھٹنوں میں سردی زور زور سے رو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ چیل کی طرح اس پر چپٹی تھی اور ایک عجیب وحشت کے عالم میں اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ آپ انسان نہیں درندے ہیں، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، وہ حلق کے بال چلائی تھی۔ شٹ اپ زمل۔ ذرشام دھاڑا تھا، مگر وہ ذرا بھی نہیں ڈری۔ قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں مجھے؟ ایسا کیجیے، ایک پنجرہ بنوائیں اور اس میں ڈال دیجیے مجھے، شاید اسی طرح آپ کی عناقت کو تسکین مل سکے۔ وہ زہر اگل رہی تھی اپنے جنون میں۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ ذرشام کا رنگ کیسے زرد پڑ رہا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے لڑکھڑایا تھا، آپ چاہتے ہیں میں بس آپ تک محدود ہو جاؤں؟ آپ کی مرضی سے اٹھوں، آپ کی مرضی سے سوؤں، دن کو رات کہوں، آپ کی پسند سے کپڑے پہنوں، آپ کی پسند کا کھانا کھاؤں، میں خود کیا ہوں؟ ذرشام ملک کیا حیثیت ہے میری؟ خریدا نہیں تھا آپ نے مجھے، مگر رویہ آپ کا ایسا ہے کہ جیسے میں آپ کی باندی ہوں۔ اور اب آپ نے مجھے لالا سے بھی نہیں ملنے دیا، کیوں؟ اگر آپ کی بہن ان کے ساتھ بھاگ گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ رو رہی تھی اور ذرشام کا دل بہت گہرائی میں جا کر ڈوبا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ شدید نفرت۔ آپ نے مجھے ہر ایک سے دور کر دیا، آپ نے مجھے تنہا کر دیا، صرف خود تک محدود کر دیا۔ کیوں چاہتے ہیں آپ کہ جو آپ کو غلط لگتا ہے وہ مجھے بھی غلط لگے؟ کیوں چاہتے ہیں آپ کہ میں دنیا آپ کی نظر سے دیکھوں؟ اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ایک خود پرست اور خود پسند انسان ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں ہر وقت آپ کی عظمت کی گن گاتی رہوں؟ کیوں؟ اصل میں آپ خود کو دیوتا سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں بس آپ کی داسی بن کر رہوں اور بس۔ مجھے برابری کا درجہ چاہیے ذرشام، مجھے میرا حق چاہیے، خدا کے لیے مجھے انسان سمجھے آپ۔ وہ چیختی چلاتی آخر میں مدھم پڑ گئی تھی، اور وہاں ذرشام تھا ہی کب؟ اس کی سانس رک رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ زمل نے زہر میں بچھا کر کوئی خنجر اس کے سینے میں گاڑ دیا۔ اس کے سر درد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہ ہلکا سا لڑکھڑایا اور اگلے ہی پل دھڑم سے نیچے گرا۔ اس نے دھندلائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا تھا، ہر چیز مدھم اور گھومتی ہوئی لگی تھی۔ اس کا پورا جسم جیسے جلتا ابالہ بن گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ بہت جدا ہیں اوروں سے میرے درد کی کیفیت، فراز زخم کا کوئی نشان نہیں اور تکلیف کی کوئی انتہا نہیں۔ اسے شدید ترین نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ وہ 1 ہفتہ ہاسپٹلائز رہا تھا اور جب سے گھر آیا تھا مسلسل خاموش تھا۔ آج زریز ملک آئے تو وہ اپنی اسٹڈی میں تھا۔ زمل تو انہیں دیکھتے ہی واپس بھاگ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دونوں میں کیا بات ہوئی تھی، مگر اس نے ٹیرس سے زریز ملک کو واپس جاتے دیکھا تھا۔ ان کے جھکے کندھے بتاتے تھے وہ ناکام گئے تھے۔ آج دسمبر کی آخری شب تھی، صبح نیا سال ہو رہا تھا۔ صبح پتہ نہیں دسمبر کیوں اتنا اداس تھا، لیکن صبح کا دن بہت خاص تھا۔ صبح ذرشام کی سالگرہ تھی۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ صبح وہ اسے ہر حال میں منائے گی، خواہ اس کے لیے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح ذرشام کو اپنے سائڈ ٹیبل پر ایک وشنگ کارڈ ملا تھا، ساتھ میں ایک گلاب تھا، ادھا کھلا خوبصورت گلاب، سرخ گلاب۔ اس نے کارڈ کھولا تھا، 1 جنوری نیا سال اور آپ کی سالگرہ مبارک ہو، تمہارا عشق صدی 2 صدی تو پا لیں گے، ابھی اتنی سکت تو ہماری چاہ میں ہے۔ وہ خالی خالی نظروں سے شعر کو دیکھتا رہا، پھر دونوں چیزیں اٹھا کر اپنے دراز میں ڈال کر اٹھ گیا۔ آج سے وہ یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر رہا تھا۔ اس نے ایک اضطراری نظر پورے کمرے میں دوڑائی اور مطمئن ہو کر نگاہ پھیر لی۔ سب کچھ مکمل تھا، صرف ذرشام کا انتظار تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا، پورے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف کینڈل سٹینڈ پر موم بتیاں جل رہی تھیں۔ خوبصورتی سے سجائی گئی ٹیبل، کیک اور ریڈ روزز اس کی کمزوری تھے۔ سرپرائز، وہ چہکتی ہوئی آواز میں بولی، لائٹ جلا دی، ڈیکوریشن بدلی ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ذرشام۔ تھینکس۔ اس کے ہونٹوں سے مسکرانے والے انداز میں پھیل گئے تھے۔ وہ کوٹ اتارتا آگے بڑھ گیا۔ زمل وہیں فریز سی ہو گئی۔ وہ اب ٹیرس پر کھڑا تھا۔ سلائڈنگ ونڈو کھولے وہ آہستگی سے اس کی طرف آئی، دھیرے سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ باہم جوڑ دیے۔ وہ ٹھٹک گیا۔ مجھے معاف کر دیں ذرشام، میں اس قابل نہیں تھی کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کرتے۔ میں نہ صرف احسان فراموش ہی نہیں
ظالم بھی ہوں مگر آپ تو بہت اچھے ہیں، بہت اعلیٰ ظرف، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رونے لگی، آنسو قطرہ قطرہ اس کے سنہری آنکھوں سے گر رہے تھے اور زرشام کرا کر رہ گیا۔ وہ آج بھی بے خبر تھی کہ اسے زمل کے آنسو کس قدر تکلیف دیتے تھے۔ آپ مجھے برا بھلا ہی کہیں مگر مجھ سے بات تو کریں، مجھے خود سے نفرت ہوتی ہے، جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ وہ اب بے حد جذباتی ہو رہی تھی اور اس نئے سال کی صبح زرشام نے سوچا آپ کا ہر قریبی شخص جلد بدیر آپ کو تکلیف دیتا ہے مگر اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ کے نزدیک اہم کون ہے۔ شخصیت تکلیف اور اسے زمل بہت عزیز تھی اور اپنے پیاروں کو کوئی بھی جھکنا پسند نہیں کرتا۔ اس نے نرمی سے زمل کے بندے ہاتھ کھولے اور اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس اعلیٰ ظرفی پر جیسے زمین میں دھس گئی تھی۔ بس کرو زمل، مت رو میری زندگی، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اسے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی پشانی پر گرے بال سمیٹ کر اسے چوما۔ زمل کے اندر تک ٹھنڈک اتر گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو زمل، تعلق برابری کی سطح پر ہونا چاہیے۔ میں دیوتا نہیں ہوں اور نہ ہی تم داسی، اس لیے آؤ ان جھوٹی رسموں کو توڑ دیں۔ میں صرف تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی، آج کے بعد صرف یہی تعلق ہماری پہچان ہوگا۔ نئے سال کے دن پرانی باتیں بھول جاؤ زمل، آؤ ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ وہ اسے لیے اندر کی سمت بڑھ آیا۔ ماحول میں ایک لطیف ٹھنڈک تھی، موتی اور پام کے درختوں کی مہک فضا میں چکرا رہی تھی اور ہوا چاند کے ساتھ مل کر عجیب سرگوشیاں کر رہی تھی جنہیں سن کر شاخیں جھوم رہی تھی۔ تجھے محتاط کرتا ہوں، تیری میں جان لے لوں گا، ان اپنی جھیل آنکھوں کو کبھی پرنم کیا تو نے۔ وہ آسکی سے بولتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں پر جھک گیا تھا۔ گاڑی بڑی روانی سے سڑک پر چل رہی تھی۔ زمل نے ڈرائیو کرتے زرشام کو دیکھا اور بڑی قربان ہو جانے والی نگاہ سے دیکھا تھا، پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اتنا ہی اندر سے بھی تھا۔ زمل کے دل میں جیسے روشنیاں سی اتر آئی تھی۔ آج صبح ہی تو وہ اس سے کہہ رہا تھا، زمل میں نے طائب کو بھی مایوس لوٹا دیا اور بابا کو بھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے پتہ نہیں زندگی کتنی مختصر، ہم اسے نفرتوں اور جھگڑوں میں ہی گزار دیتے۔ کہتے ہیں نفرت کو 1000 مواقع دو کہ وہ محبت بن جائے مگر محبت کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ نفرت بن سکے۔ آؤ زمل گاؤں چلے، سب سے ملیں، آؤ ہم نفرت کو محبت بننے کا موقع دیں۔ اور اب وہ گاؤں جا رہے تھے جہاں زریز ملک تھے جو اب صحیح معنوں میں بوڑھے ہو گئے تھے۔ تنہائی انہیں گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ دوسری طرف سلطان چودھری تھے جو ہارٹ پیشنٹ تھے اور اوپن ہارٹ سرجری کروا چکے تھے، جس کے ساتھ ان کی ساری دشمنیاں نفرتیں بھی بہہ گئی تھی۔ طائب گل رانا تھے جو اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، سوائے بچھڑے جانے والوں کے دکھ کے سوا اور کوئی غم نہ تھا انہیں۔ زمل کو یقین تھا کہ وہ کامیاب لوٹیں گے، بلکہ اسے زرشام پہ کامل اعتماد تھا۔ وہ ستارہ مہربان جس نے زمل کی زندگی کندن بنا دی تھی، اس کے پاس ایک گر تھا، اس کے پاس محبت تھی، وہ محبت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے محبت تو بادشاہ ہوتی ہے، کسی غلام کو رایا ضرور بنا کر رکھتی ہے۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا وہ ایک ستارہ مہربان، اس کی رائٹر ہے خالدہ نثار۔ کیسا لگا آپ کو ناول بتائیے گا۔ ناول ایک مختصر تھا لیکن اس میں ایک میسج تھا، امید کرتی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر پڑھنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے معذرت۔ انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ حاضر ہوتے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔